آج ہمارے سامنے بین الاقوامی سیاسی معیشت پر ایک بہت گہرا تجزیہ ہے، خاص طور پر گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے۔ اس کا مول خیال یہ ہے کہ عالمی معیشت یوں سمجھیں کوئی غیر جانبدار میدان نہیں، بلکہ ایک سیاسی مقابلہ ہے۔ جی بالکل، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مطلب یہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ عالمی تجارت صرف منافع اور نقصان کا کھیل ہے۔ اس کے پیچھے اصل میں طاقت، سیاست اور قومی مفادات کی جنگ چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، تو اس سیاسی مقابلے کو سمجھنے کے لیے مواد میں 3 بڑے نظریات کا ذکر ہے: مرکنٹلزم، لبرلزم اور مارکسزم۔ اس پر بات شروع کرنے سے پہلے کیا آپ مختصراً ان میں فرق بتا سکتی ہیں؟ ضرور۔ دیکھیں، مرکنٹلزم کہتا ہے کہ ریاست کی طاقت سب سے اوپر ہے اور معیشت اسی طاقت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لبرلزم وہ انفرادی فلاح و بہبود پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آزاد منڈی سے سب کا بھلا ہوتا ہے۔ اور مارکسزم؟ جبکہ مارکسزم اسے طبقاتی جنگ کے طور پر دیکھتا ہے، جہاں سرمایہ دار طبقہ پورے نظام کو اپنے فائدے کے لیے چلاتا ہے۔ اس تجزیے میں پہلی بہتری کی گنجائش نکلتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس تجزیے کو ان نظریات کے ہائبرڈ یا مخلوط ماڈلز کا جائزہ لے کر کہیں زیادہ مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ ہائبرڈ ماڈل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ مواد میں ان تینوں نظریات کو بہت الگ تھلگ کر کے دکھایا گیا ہے۔ یہ بنیادی باتیں سمجھانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کی دنیا کی پیچیدگی کو نہیں پکڑتا۔ کمزوری یہ ہے کہ تجزیہ ان جدید اور کامیاب ماڈلز کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے جو ان روایتی حدود کو توڑتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومتیں ایک ہی وقت میں لبرل اور مرکنٹلسٹ دونوں ہو سکتی ہیں، جیسے چین کا معاملہ ہے؟ بالکل، چین اس کی بہترین مثال ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ تجزیے میں ایسے مخلوط ماڈلز پر خاص طور پر ایک حصہ شامل کیا جائے جسے بیجنگ کانسنسس کہا جاتا ہے۔ وہ اسی کی ایک شکل ہے۔ وہ کیسے، ذرا وضاحت کریں گی؟ دیکھیں، چین ایک طرف تو ریاستی مرکنٹلزم پر چلتا ہے، اپنی بڑی کمپنیوں کو سپورٹ کرنا، اسٹریٹیجک صنعتوں کو کنٹرول کرنا، لیکن ساتھ ہی وہ عالمی منڈی کے لبرل اصولوں کا بھی بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے غیر ملکی سرمایہ کاری کو کھینچنا اور برآمدات بڑھانا۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے کام کرتی ہیں؟ یقیناً، جیسے چین اپنی کرنسی کی قدر کو مصنوعی طور پر کم رکھتا ہے۔ یہ ایک کلاسک مرکنٹلسٹ پالیسی ہے تاکہ اس کی برآمدات سستی رہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ عالمی منڈی میں زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنا، جو ایک لبرل مقصد ہے۔ تو یہ ایک ہائبرڈ حکمت عملی ہوئی۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس سے یہ خیال بھی جڑا ہے کہ عالمی نظام کو چلانے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مواد میں ہیجیمونک اسٹیبلٹی تھیوری کا بھی ذکر ہے۔ جی، آسان لفظوں میں یہ نظریہ کیا ہے؟ کے لیے ایک چودھری یا سپر پاور کی ضرورت ہوتی ہے جو اصول بنائے، انہیں نافذ کرے اور استحکام لائے، جیسے دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے یہ کردار ادا کیا۔ ایک عالمی پولیس مین، ٹھیک ہے، لیکن مواد یہ بھی کہتا ہے کہ چین کے ابھرنے سے یہ نظریہ اب خطرے میں ہے۔ ہاں، لیکن بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے، اور وہ اس تجزیے کا دوسرا کمزور نقطہ ہے۔ ہیجیمونک اسٹیبلٹی تھیوری کا اطلاق آج کی کثیر قطبی دنیا پر کرتے ہوئے اس کی حدود کو زیادہ گہرائی سے پرکھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ کہ تجزیہ یہ تو بتاتا ہے کہ چین ایک چیلنج ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ اس دنیا میں کیا ہوگا جہاں ایک نہیں بلکہ 2 یا زیادہ بڑی طاقتیں ہوں۔ کیا نظام ٹوٹ جائے گا یا کچھ اور ہوگا؟ یہ تھیوری اس پر خاموش ہے۔ تو کیا ہم ایک بٹی ہوئی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جہاں علاقائی طاقتیں اپنے اپنے نظام بنا لیں؟ کہ اس تجزیے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آپ RCEP جیسے تجارتی بلاکس کو دیکھیں جہاں چین کا مرکزی کردار ہے، دوسری طرف امریکہ اور یورپ ہے۔ یہ ایک منقسم نظام کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ کی تجویز کیا ہے؟ تجویز یہ ہے کہ تجزیے میں مقابلے ہیجمنی یعنی کمپیٹنگ ہیجمنیز کے تصور پر ایک باب شامل کیا جائے۔ اس میں یہ دیکھا جائے کہ امریکہ اور چین کیسے ٹیکنالوجی، تجارت اور سرمایہ کاری پر اپنے اپنے اصولوں کے نظام بنا رہے ہیں۔ اور اس کا جنوبی ایشیا پر کیا اثر ہوگا؟ اس کا پاکستان یا بنگلہ دیش جیسے ممالک پر گہرا اثر ہوگا۔ انہیں شاید ان 2 بلاکس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تجزیہ صرف تھیوری تک نہیں رہے گا، بلکہ خطے کے لیے ٹھوس اسٹریٹجک آپشنز بھی سامنے لائے گا۔
ان عالمی تبدیلیوں سے بات قومی پالیسیوں کا آ جاتی ہے۔ مقالے میں دو ترقیاتی ماڈلز کا موازنہ ہے، ایک خود انحصاری کا اور دوسرا برآمدات پر مبنی، جس میں مشرقی ایشیا کی مثال دی گئی ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا سیدھا ہے کہ بس مارکیٹیں کھول دیں اور ترقی ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ ہمیں تیسرے اہم نقطے پر لاتا ہے۔ ترقیاتی ماڈلز کا موازنہ کرتے وقت ترقیاتی ریاست کے کردار کو زیادہ باریکی سے پیش کرنے سے تجزیے کی گہرائی بڑھ سکتی ہے۔ اچھا۔ جی، مواد مشرقی ایشیا کی کامیابی کو یوں کہیں ضرورت سے زیادہ سادہ بنا کر پیش کرتا ہے، جیسے انہوں نے صرف نیو لبرل پالیسیاں اپنائیں اور سب ٹھیک ہو گیا۔ یہ تصویر نامکمل ہے۔ کمزوری یہ ہے کہ یہ ریاست کے اس فعال اور اسٹریٹجک کردار کو نظر انداز کرتا ہے جو ان کی کامیابی کا اصل راز تھا۔ ایک منٹ، آپ کہہ رہی ہے کہ کامیابی ریاست کی وجہ سے تھی۔ کیا یہ خالص تحفظ پسندی نہیں ہے؟ پھر یہی حکمت عملی لاطینی امریکہ میں کیوں ناکام ہوئی اور ایشیا میں کامیاب؟ بہترین سوال، اور اس کا جواب ہی اصل نقطہ ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ ترقیاتی ریاست یعنی ڈیولپمنٹل اسٹیٹ کے ماڈل کو نیو لبرل بیانیے کے ساتھ ملا کر ایک زیادہ جامع تصویر پیش کی جائے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مشرقی ایشیائی ممالک نے اندھا دھند آزاد منڈیوں کو نہیں اپنایا، انہوں نے منظم منڈیوں یعنی گورنڈ مارکیٹس کی حکمت عملی اپنائی۔ فرق یہ تھا کہ لاطینی امریکہ میں ریاست نے صنعتوں کو تحفظ تو دیا لیکن ان سے کارکردگی کا مطالبہ نہیں کیا۔ اور مشرقی ایشیا میں؟ اس کے برعکس جنوبی کوریا اور تائیوان میں ریاست نے صنعتوں کو سستے قرض دیے، لیکن اس شرط پر کہ وہ عالمی منڈی میں مقابلہ کریں گی اور برآمدی اہداف پورے کریں گی۔ مطلب یہ تحفظ برائے کارکردگی کا ماڈل تھا۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اس سے ہندوستان کی میک ان انڈیا جیسی مہم کو سمجھنے کا بھی ایک نیا زاویہ ملتا ہے۔ بالکل، سبق یہ ہے کہ کامیابی نہ صرف مارکیٹ کھولنے میں ہے نہ بند کرنے میں، بلکہ ریاست اور منڈی کے درمیان ایک ہوشیارانہ اور کارکردگی پر مبنی شراکت داری میں ہے۔ لیکن یہ توازن بہت نازک ہوتا ہوگا، خاص طور پر جب عالمی سرمایہ تیزی سے اندر اور باہر جا رہا ہو۔ مقالے میں ایشیائی مالیاتی بحران کا بھی ذکر ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ الزام زیادہ تر ترقی پذیر ممالک پر ہی ڈالا گیا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا، اور یہ ہمیں ہمارے آخری نقطے پر لاتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں مالیاتی بحرانوں کے تجزیے میں بین الاقوامی سرمایے کے غیر مستحکم کردار کو زیادہ وزن دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ صرف مقامی غلطیوں کا نتیجہ نہیں تھے؟ جی، موجودہ تجزیہ بحران کی ذمہ داری بڑی حد تک ترقی پذیر ممالک کی کمزور پالیسیوں پر ڈالتا ہے، جو کہانی کا صرف ایک رخ ہے۔ اس کی کمزوری یہ ہے کہ یہ عالمی مالیاتی نظام کی ساخت اور مرکزی معیشتوں سے آنے والے غیر مستحکم سرمائے، جسے ہاٹ منی کہتے ہیں، کہ کردار کو بہت کم اہمیت دیتا ہے۔ تو اس میں بڑی معیشتوں جیسے امریکہ کا بھی ہاتھ تھا؟ بالکل۔ بحث کو متوازن بنانے کے لیے تجزیے میں امریکی مانیٹری پالیسی کے اثرات کو شامل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر 90 کی دہائی میں امریکہ میں کم شرح سود نے سرمائے کو تھائی لینڈ اور جنوبی کوریا کی طرف دھکیل دیا۔ پھر جب امریکہ نے شرح سود بڑھائی تو وہی سرمایہ راتوں رات واپس چلا گیا، جس سے یہ معیشتیں تباہ ہو گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترقی پذیر ممالک صرف اپنی پالیسیوں کے رحم و کرم پر نہیں ہوتے، بلکہ عالمی لہروں سے بھی شدید متاثر ہوتے ہیں، جن پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں۔ یہی اصل نقطہ ہے۔ اس کا عملی اطلاق یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں غیر ملکی قرضوں کے انتظام پر کسی بھی مقالے میں صرف مقامی اصلاحات ہی نہیں، بلکہ سرمائے پر کنٹرول جیسے اوزاروں پر بھی بحث کرنی چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے جھٹکوں سے بچا جا سکے۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو اس بہترین علمی کام کو مزید جامع بنانے کے لیے 4 اہم نکات سامنے آئے ہیں۔ جی، پہلا یہ کہ معاشی نظریات کے روایتی خانوں سے نکل کر چین جیسے ہائیبرڈ ماڈلز کا تجزیہ کیا جائے۔ دوسرا، ہیجمونک اسٹیبلٹی تھیوری کو آج کی کثیر قطبی دنیا کے تناظر میں پرکھا جائے، جہاں ایک سے زیادہ طاقتیں موجود ہیں۔ تیسرا نقطہ ترقیاتی حکمت عملیوں کے بارے میں تھا، جہاں مشرقی ایشیا کے ترقیاتی ریاست کے ماڈل کو زیادہ باریکی سے پیش کرنے کی ضرورت ہے، یہ واضح کرتے ہوئے کہ کامیابی ریاست اور منڈی کی اسٹریٹجک شراکت داری سے ملی۔
اور چوتھا اور آخری نقطہ یہ کہ مالیاتی بحرانوں کا تجزیہ کرتے وقت مقامی عوامل کے ساتھ ساتھ مرکزی معیشتوں سے آنے والے غیر مستحکم سرمائے اور ان کی پالیسیوں کے کردار کو بھی برابر کی اہمیت دی جائے۔ یہ تجاویز اس تجزیے کو نہ صرف نظریاتی طور پر مزید مضبوط بنائیں گی بلکہ جنوبی ایشیا کے لیے اسے کہیں زیادہ عملی بھی بنا دیں گی۔ تو آج ہم جس دستاویز پر بات کر رہے ہیں وہ تجارتی پالیسی کے دو بنیادی نظریات کا تجزیہ کرتی ہے، ایک معاشرہ مرکز نقطہ نظر اور دوسرا ریاست مرکز نقطہ نظر، خاص طور پہ جنوبی ایشیا کے حوالے سے۔ جی، اور دستاویز کی شروعات بہت واضح ہے۔ وہ ان دونوں نظریات کو الگ الگ خانوں میں رکھتی ہے، لیکن میرا پہلا نقطہ یہی ہے کہ کیا یہ واقعی اتنے الگ ہیں؟ اچھا، کمزوری یہ ہے کہ یہ تجزیہ ان دونوں نظریات کو ایک دوسرے کے مقابل دکھاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ان کا آپس میں ایک بہت گہرا اور یوں سمجھیں ایک چکر والا تعلق ہے۔ مطلب یہ کوئی یا وہ والی صورتحال نہیں ہے کہ کبھی معاشرہ جیتتا ہے اور کبھی ریاست؟ بالکل نہیں۔ اصل میں ریاست کی پالیسیاں معاشرتی گروہ بناتی ہیں اور پھر وہی گروہ ریاست کے مستقبل کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کوئی مثال دیں گے اس کی؟ ضرور۔ امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹریلائزیشن یعنی ISI کو ہی لے لیں۔ یہ بظاہر ایک خالص ریاستی مرکز پالیسی تھی، ہے نا؟ جی، ریاست نے فیصلہ کیا کہ قومی صنعت کو تحفظ دینا ہے۔ لیکن اس پالیسی نے کیا کیا؟ اس نے ایک نیا صنعتی طبقہ پیدا کیا، ایک ایسا طبقہ جو اس تحفظ پسندی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اور وقت کے ساتھ وہ طبقہ خود ایک بہت طاقتور پریشر گروپ بن گیا ہوگا۔ بالکل، وہ ایک ایسا مفاداتی گروہ بن گیا جس نے ریاست کو مزید آزاد تجارتی پالیسیاں اپنانے سے روکا، یہاں تک کہ جب ISI معاشی طور پر ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی تھی۔ تو دیکھیں، ریاست کا ایک فیصلہ معاشرے کی ساخت بدل دیتا ہے۔ اور پھر وہی بدلی ہوئی ساخت مستقبل میں ریاست کے ہاتھ باندھ دیتی ہے۔ تو ان نظریات کو الگ دیکھنے کے بجائے ان کے باہمی تعامل کو دیکھنا زیادہ مفید ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، اگر ہم معاشرہ مرکز ماڈل کی تھوڑی گہرائی میں جائیں تو دستاویز دو ماڈلز کی بات کرتی ہے، فیکٹر ماڈل یعنی محنت اور سرمائی کی لڑائی، اور سیکٹر ماڈل جی، یعنی درآمدی اور برآمدی صنعتوں کی لڑائی۔ لیکن کیا ساری سیاست واقعی صرف معاشی مفاد کے گرد ہی گھومتی ہے؟ یہی اس ماڈل کی سب سے بڑی حد ہے۔ دیکھیں، یہ ماڈلز تجارت کے معاشی اثرات کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے، لیکن یہ فرض کرتے ہیں کہ انسان صرف ایک معاشی حیوان ہے۔ اور اصلی کمزوری یہ ہے کہ یہ غیر اقتصادی عوامل کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی، آج کی دنیا میں قومی شناخت، ماحولیاتی خدشات، انسانی حقوق، یہ سب تجارتی سیاست میں بہت اہم ہے۔ اس تجزیے میں ایک تیسرا پہلو شامل کرنے کی ضرورت ہے، اسے ہم اقدار پر مبنی مفادات کہہ سکتے ہیں۔ یعنی لوگ صرف اس لیے پالیسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کرتے کہ ان کی جیب پر کیا اثر پڑے گا، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ اسے اخلاقی طور پر صحیح یا غلط سمجھتے ہیں۔ بالکل، آپ یورپین یونین کی مثال لیں، وہاں صارفین کا مطالبہ ہے کہ جن اشیاء کی تیاری میں بچوں سے مشقت لی جاتی ہے ان پر پابندی لگے۔ یہ تو ان کے اپنے معاشی مفاد کے خلاف ہے، انہیں مہنگی چیزیں خریدنی پڑیں گی۔ صحیح کہا، لیکن وہ اپنی اخلاقی اقدار کی وجہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ بریگزٹ کی بحث کو ہی دیکھ لیں، وہ صرف معاشی فائدے یا نقصان کی لڑائی تو نہیں تھی نا؟ نہیں، بالکل نہیں، اس میں قومی خود مختاری اور امیگریشن جیسے جذباتی مسائل بھی شامل تھے۔ تو جنوبی ایشیا کے لیے تو یہ پہلو اور بھی اہم ہے، جہاں اکثر قومی سلامتی اور ثقافتی تحفظ جیسے عوامل خالص معاشی منطق پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، لیکن کیا اقدار کو ماپنا یا ان کی پیشگوئی کرنا معاشی مفادات سے زیادہ مشکل نہیں؟ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اسے نظر انداز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ سیاست کی ایک بہت بڑی حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ پالیسی بنانا صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں، بلکہ معاشرتی نفسیات کو سمجھنے کا عمل بھی ہے۔ اچھا، تو ان غیر اقتصادی عوامل سے بات آگے بڑھاتے ہیں، ریاست مرکز نقطہ نظر پر آتے ہیں، جو قومی مفاد کے تصور پر کھڑا ہے۔ جی، دستاویز کہتی ہے کہ ریاست قومی آمدنی بڑھانے یا دنیا میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے کام کرتی ہے، لیکن خاص طور پر گلوبل ساؤتھ میں یہ قومی مفاد آخر ہے کیا؟ اس کی تعریف کون کر رہا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہاں قومی مفاد کا تصور بہت سادہ اور سچ کہوں تو غیر حقیقی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کیسے؟ یہ نظریہ فرض کرتا ہے کہ ریاست ایک غیر جانبدار،
ایک ہمادان اکائی ہے جو پورے معاشرے کے لیے بہترین فیصلے کرتی ہے۔ کیا حقیقت میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، خاص طور پر جنوبی ایشیا میں تو نہیں۔ یہاں ریاست اکثر مخصوص اشرافیہ یا فوجی اداروں یا بیوروکریسی کے مفادات کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور قومی مفاد کی تعریف بھی یہی طبقہ کرتا ہے۔ تو قومی مفاد کا نعرہ دراصل کسی خاص گروہ کے مفادات کو چھپانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو آپ کی تجویز کیا ہے؟ میری تجویز یہ ہے کہ قومی مفاد کے تصور کو کھولا جائے، اس کا تنقیدی جائزہ لیا جائے، یہ سوال اٹھایا جائے کہ اس ملک میں قومی مفاد کی تعریف کون کر رہا ہے اور اس تعریف سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مثلاً جب ایک ترقی پذیر ملک دفاعی صنعت کو فروغ دینے کے لیے بھاری سبسڈی دیتا ہے تو کیا یہ واقعی قومی مفاد ہے یا اس سے صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت بڑھتی ہے جبکہ صحت اور تعلیم جیسے شعبے نظر انداز ہو جاتے ہیں؟ یہ تجزیہ تو ریاست مرکز نقطۂ نظر کو ایک گہری سیاسی معیشت کا تجزیہ بنا دے گا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، اب ذرا تاریخی تناظر کی بات کرتے ہیں۔ دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ 20ویں صدی میں آزاد تجارت سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف ایک تبدیلی آئی۔ یہ بہت واضح لگتی ہے، جیسے کسی نے ایک بٹن آف کر کے دوسرا آن کر دیا ہو۔ ہاں، اور یہ تبدیلی کو ایک بہت ہی لینئر عمل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ آزاد تجارت سے ISI اور پھر ISI سے نیو لبرلزم۔ اور حقیقت اتنی صاف ستھری نہیں ہوتی۔ شاذ و نادر ہی اس میں پالیسیوں کے تسلسل اور ہائبرڈ ماڈلز کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ حقیقت میں ممالک کبھی بھی ایک نظریے کو مکمل طور پر چھوڑ کر دوسرا نہیں اپناتے۔ اچھا، اکثر پرانی پالیسیوں کے عناصر نئی پالیسیوں کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتے ہیں۔ یہ ایک ارتقاء کی طرح ہے، کسی انقلاب کی طرح نہیں۔ کوئی مثال؟ مشرقی ایشیا کی معیشتوں کو دیکھیں۔ جب انہوں نے برآمدی ماڈل اپنایا تو انہوں نے ISI کے کچھ اہم عناصر جیسے شیرخوار صنعتوں کا تحفظ اور ریاستی مداخلت کو مکمل طور پر ترک نہیں کیا۔ انہوں نے ایک ہائبرڈ ماڈل بنایا؟ جی، جسے برآمدی نظم و ضابطہ کے ساتھ تحفظ پسندی کہا جا سکتا ہے۔ ریاست کہتی تھی کہ ہم آپ کی صنعت کو تحفظ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ عالمی منڈی میں مقابلہ کریں اور بڑھائیں۔ یہ نقطہ نظر تو پالیسی کی تبدیلی کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے، لیکن آج کی دنیا میں تجارت کا مطلب صرف سامان کی خرید و فروخت تو نہیں رہا۔ بالکل نہیں۔ اب تو ڈیٹا، ٹیکنالوجی، گلوبل ویلیو چینز، ان سب کی جنگ ہے۔ کیا یہ 20ویں صدی کے نظریات آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہے؟ یہ ایک اور بہت اہم نقطہ ہے۔ موجودہ بحث زیادہ تر سامان کی تجارت اور ٹیرف پر مرکوز ہے، جو کہ اب پرانی جنگیں ہیں۔ آج کی عالمی معیشت کی حرکیات گلوبل ویلیو چینز اور ڈیجیٹل تجارت سے چلتی ہیں۔ تو اس تجزیے کی کمزوری یہ ہے کہ یہ اس بدلتی ہوئی نوعیت کو پوری طرح گرفت میں نہیں لیتا۔ جی، تجویز یہ ہے کہ اس تجزیے کو اپ ڈیٹ کیا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ معاشرہ، مرکز اور ریاست مرکز نظریات ان نئے تجارتی میدانوں میں کیسے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، تو انہی پرانے نظریات کو نئے میدانوں میں لاگو کیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ ایک ریاست مرکز نقطہ نظر سے چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا میڈ ان چائنا 2025 جیسی پالیسیوں کا تجزیہ کریں۔ یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے عالمی معیشت پر اثر انداز ہونے کی خالص ریاستی کوششیں ہیں۔ اور معاشرہ مرکز نقطہ نظر؟ وہ یہ سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے کہ بھارت میں ڈیٹا لوکلائزیشن کے قوانین پر اتنی شدید بحث کیوں ہو رہی ہے۔ یہ دراصل مقامی ٹیک کمپنیوں جو تحفظ چاہتی ہیں اور عالمی ملٹی نیشنل کارپوریشنز جو ڈیٹا کے آزاد بہاؤ کی حامی ہیں کے درمیان ایک کلاسک مفاداتی لڑائی ہے۔ اس طرح کی مثالیں اس بحث کو 20ویں صدی سے نکال کر 21ویں صدی کے حقیقی مسائل سے جوڑ دیں گی۔ بالکل۔ تو ہمارے پاس یہ دو طاقتور نظریات ہیں، لیکن اب تک کی گفتگو سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر فیصلہ کیسے ہو کہ کب کون سا نظریہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ یہ ان دونوں نظریات کی جدلیاتی تشخیص کا سب سے اہم سوال ہے۔ مطلب کب سیاست پر معاشرتی گروہ حاوی ہوتے ہیں اور کب ریاست خود مختار فیصلے کرتی ہے؟ جی، دستاویز ان کی طاقتوں اور کمزوریوں کو الگ الگ بیان کرتی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ مخصوص حالات میں کون سا نظریہ زیادہ کارآمد ہوگا۔ تو آپ کی تجویز ہے کہ ایک مشروط فریم ورک بنایا جائے؟ بالکل، ایک کنٹینجنسی فریم ورک جو یہ بتائے کہ کن حالات میں کون سا ماڈل زیادہ قابل اطلاق ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کا گائیڈ یا ٹول کٹ ہوگا جو بتائے کہ کس صورتحال میں کون سا اوزار استعمال کرنا ہے۔
یوں سمجھیں، مثال کے طور پر یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ جمہوری نظاموں میں جہاں سیاستدانوں کو انتخابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معاشرہ مرکز ماڈل زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس آمرانہ نظاموں میں یا قومی سلامتی سے جڑے شعبوں میں ریاست مرکز نقطہ نظر زیادہ غالب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں ریاست کو معاشرتی دباؤ سے نسبتاً زیادہ آزادی حاصل ہوتی ہے۔ یہ مشروط فریم ورک کا خیال بہت دلچسپ ہے۔ اگر ہم اسی سوچ کو آگے بڑھائیں تو پالیسی بنانے والے اس فریم ورک کو عملی طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یقیناً یہی تو ان نظریات کا اصل عملی فائدہ ہے۔ ان کا اطلاق صرف فاتحین اور ہارنے والوں کی فہرست بنانے تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان نظریات کو پالیسی ڈیزائننگ کے ایک فعال ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر معاشرہ مرکز نقطۂ نظر کا استعمال کرتے ہوئے ایک پالیسی پیپر صرف یہ نہ بتائے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت کو بھارت سے آزاد تجارت سے نقصان ہوگا، بلکہ یہ بھی تجویز کرے کہ اس متوقع سیاسی مخالفت کو کم کرنے کے لیے کون سے معاوضے کے طریقہ کار بنائے جا سکتے ہیں۔ بالکل، جیسے کہ مزدوروں کی دوبارہ تربیت کے پروگرام یا متاثرہ شعبوں کے لیے عارضی سبسڈی۔ اور ریاست مرکز نقطہ نظر کا استعمال کرتے ہوئے صرف یہ نہ کہا جائے کہ بنگلہ دیش کو دوا سازی کی صنعت کو فروغ دینا چاہیے، بلکہ یہ بھی بتایا جائے کہ حکومتی ناکامی اور کرپشن کے خطرات کو کم سے کم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک خود مختار نگران ادارہ قائم کر کے جی، یا پھر سبسڈی کی فراہمی کو برآمدی کارکردگی سے مشروط کیا جائے، جیسا کہ جنوبی کوریا نے بہت کامیابی سے کیا تھا۔ اس طرح کا عملی اطلاق ان نظریات کو محض تجزیاتی فریم ورک سے نکال کر حقیقی دنیا کے پالیسی مسائل کے حل کا ذریعہ بنا دے گا۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت مضبوط تجزیاتی دستاویز ہے، لیکن اس میں مزید گہرائی اور باریکی لائی جا سکتی ہے۔ ہماری گفتگو ان دو الگ نظریات کو جوڑنے پر مرکوز رہی ہے۔ جی، اور میرے خیال میں 3 اہم شعبے ہیں جہاں اس تجزیے کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، معاشرتی اور ریاستی نظریات کو الگ دیکھنے کے بجائے ان کے باہمی تعامل کا ایک متحرک ماڈل بنایا جائے۔ دوسرا، قومی مفاد کے تصور کو گلوبل ساؤتھ کے تناظر میں تنقیدی نظر سے دیکھا جائے اور یہ پوچھا جائے کہ اس کی تعریف کون کر رہا ہے۔ اور تیسرا، اس پورے تجزیے کو گلوبل ویلیو چینز اور ڈیجیٹل تجارت جیسے 21ویں صدی کے مسائل سے جوڑا جائے تاکہ یہ مزید متعلقہ ہو سکے۔ اور ان سب کا مقصد ان نظریات کو صرف سمجھنا نہیں بلکہ بہتر اور زیادہ مؤثر پالیسیاں بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بالکل، یہ تجاویز اس پہلے سے مضبوط کام کو ایک نئی سطح پر لے جا سکتی ہیں، جو نہ صرف تجارتی پالیسی کی وضاحت کرے بلکہ اسے بہتر بنانے کے لیے ٹھوس راستے بھی دکھائے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے تجارتی پالیسی کے معاشرتی اور ریاستی نقطہ نظر کا گہرائی سے جائزہ لیا اور دیکھا کہ انہیں مزید جامع اور عملی کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ آج ہم ایک بہت بڑے سوال پر بات کر رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نئے آزاد ممالک تھے، خاص طور پر ایشیا اور لاطینی امریکہ میں، انہوں نے اپنی معیشتوں کو کیسے کھڑا کرنے کی کوشش کی؟ جی، اور یہ بہت دلچسپ کہانی ہے۔ کچھ ممالک جیسے جنوبی کوریا تو انتہائی غربت سے نکل کر دنیا کی امیر ترین معیشتوں میں شامل ہو گئے، اور کچھ جیسے ارجنٹائن جو کبھی بہت امیر تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اس کہانی کے مرکز میں دراصل 2 بڑے مخالف نظریات ہیں۔ بالکل، یہ صرف معاشیات کی نہیں بلکہ سیاست، طاقت اور نظریات کی بھی کہانی ہے۔ ایک طرف تھا ریاستی کنٹرول، یعنی امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹریلائزیشن، جسے ہم ISI کہتے ہیں، جس کا بنیادی خیال تھا کہ غریب ممالک خود کو عالمی منڈی سے بچائیں اور اپنی صنعتیں خود بنائیں۔ اور دوسری طرف تھا آزاد منڈی کا نظریہ، نیو لبرلزم، جس نے کہا کہ ترقی کا واحد راستہ عالمی معیشت کا حصہ بننا ہے۔ عالمی جنوب ISI کے قلعے سے نکل کر نو لبرلزم کے کھلے میدان میں کیوں اور کیسے آیا؟ چلیں شروع کرتے ہیں اس دور سے جب ISI کا نظریہ بہت مقبول تھا۔ دیکھیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا بدل رہی تھی، نو آبادیاتی طاقتیں کمزور ہو رہی تھیں، اور نئے آزاد ممالک اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتے تھے۔ ان کے لیے سیاسی آزادی کا مطلب معاشی آزادی بھی تھا۔ اور ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا کہ اگر وہ عالمی تجارت میں واپس گئے تو وہ پھر سے مغرب کے معاشی غلام بن جائیں گے۔ مطلب وہی کہ وہ صرف کچا مال برآمد کرتے رہیں گے، جیسے کپاس یا ٹن، اور مہنگی تیار شدہ اشیاء جیسے کاریں اور مشینیں باہر سے منگواتے رہیں گے۔ اسی خوف نے ایک نظریے کو جنم دیا جسے ساختیات یا اسٹرکچرلزم کہتے ہیں۔ جی، یہ ایک پیچیدہ لفظ لگتا ہے لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ اس نظریے کے حامی کہتے تھے کہ عالمی معیشت کا ڈھانچہ ہی ترقی پذیر ممالک کے خلاف ہے۔ اچھا،
اس میں ایک بہت مشہور تھیوری تھی، سنگر پربش تھیوری۔ اس کا کیا کہنا تھا؟ اس کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ کچے مال کی قیمتیں تیار شدہ اشیاء کے مقابلے میں گرتی جاتی ہیں۔ یعنی اگر آپ صرف کپاس بیچ رہے ہیں اور شرٹیں خرید رہے ہیں تو ہر سال آپ کو زیادہ سے زیادہ کپاس بیچنی پڑے گی۔ صرف اتنی ہی شرطیں خریدنے کے لیے، تو یہ ایک ایسا کھیل تھا جس میں غریب ممالک کبھی جیت ہی نہیں سکتے تھے۔ تو حل کیا تھا؟ حل یہ تھا کہ یہ کھیل ہی نہ کھیلو، اپنی شرٹیں خود بناؤ۔ اسی کو درآمدی متبادل کہتے ہیں۔ جو چیزیں آپ درآمد کرتے ہیں ان کا متبادل ملک میں ہی تیار کرو۔ اور اس کے لیے حکومتوں نے کیا کیا؟ حکومت نے باہر سے آنے والی اشیاء پر بھاری ٹیکس لگائے، اپنی فیکٹریاں لگائیں اور مقامی صنعتوں کو ہر طرح سے سپورٹ کیا۔ اور اس پالیسی کے پیچھے ایک سیاسی تبدیلی بھی تھی، ہے نا؟ بالکل، پہلے طاقتور طبقہ وہ زمیندار تھے جو زرعی اشیاء برآمد کرتے تھے، لیکن اب شہروں میں ایک نیا صنعتی اور مزدور طبقہ ابھر رہا تھا جس کے مفادات درآمدات سے مقابلے میں تھے۔ تو لاطینی امریکہ سے لے کر ہندوستان اور پاکستان تک نئی حکومتوں نے ان شہری طبقوں کی حمایت کی۔ لیکن جلد ہی اس ماڈل میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ شروع میں تو ترقی ہوئی کیونکہ مقامی مارکیٹ کے لیے چیزیں بنانا آسان تھا۔ لیکن یہ صنعتیں کبھی بھی عالمی سطح پر مسابقتی نہیں بن پائیں۔ جی، انہیں حکومت کا تحفظ ملتا رہا تو انہوں نے اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ یعنی وہ ایسی کاریں بنا رہے تھے جو مہنگی بھی تھیں اور معیار میں بھی خراب، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ باہر سے سستی اور اچھی کاریں آ ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے دو بڑے منفی نتائج نکلے۔ پہلا تو یہ کہ معیشت کا توازن بگڑ گیا، حکومتوں کے بجٹ خسارے میں جانے لگے۔ سرکاری اداروں کو سبسڈی دینے کی وجہ سے؟ بالکل، اور کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بھی بڑھنے لگا۔ اب آپ سوچیں گے کہ درآمدات کم کرنے سے تو زر مبادلہ بچنا چاہیے تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ کیسے؟ یہ تو الٹی بات لگتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ کار تو خود بنا رہے ہیں، لیکن کار بنانے کی مشینری، ٹیکنالوجی اور اکثر پرزے تو اب بھی باہر سے ہی منگوانے پڑتے تھے، ہے نا؟ اچھا۔ اور چونکہ آپ کی اپنی صنعتیں برآمدات پر توجہ ہی نہیں دے رہی تھیں، اس لیے زر مبادلہ کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس پالیسی میں ایک اینٹی ایکسپورٹ بائس تھا۔ تو ایک طرف آپ کے اخراجات بڑھ رہے تھے اور دوسری طرف آمدنی کم ہو رہی تھی۔ یہ ماڈل زیادہ دیر نہیں چل سکتا تھا۔ بالکل، اور پھر 1970 کی دہائی میں ایک اور چیز ہوئی۔ مشرقی ایشیا کے کچھ ممالک، جنوبی کوریا، تائیوان، سنگاپور، انہوں نے ایک بالکل مختلف راستہ اپنایا۔ وہ بھی تو ریاستی مداخلت کر رہے تھے۔ لیکن ان کا مقصد درآمدات کو روکنا نہیں تھا، بلکہ برآمدات کو بڑھانا تھا۔ وہ عالمی منڈی سے ڈر نہیں رہے تھے، وہ اسے فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور ان کی کامیابی نے ISI ماڈل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا۔ لوگ پوچھنے لگے کہ اگر کوریا ایسا کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ لیکن اصل دھچکا 1980 کی دہائی میں لگا، قرضوں کا بحران۔ یہ ایک طوفان کی طرح آیا ہے نا؟ جی، 1970 کی دہائی میں تیل کی قیمتیں بڑھیں تو عرب ممالک کے پاس بہت پیسہ آ گیا، جسے پیٹرو ڈالرز کہتے ہیں، اور مغربی بینکوں نے یہ پیسہ لاطینی امریکہ کو بہت سستے قرضوں پر دیا۔ لیکن پھر 1980 کے اوائل میں امریکہ نے شرائح سود بہت زیادہ بڑھا دی، اور ان ممالک کے لیے اپنے قرضے واپس کرنا ناممکن ہو گیا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب IMF اور ورلڈ بینک منظر عام پر آئے۔ جی، وہ ان ممالک کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ایک شرط پر۔ اور شرط یہ تھی کہ انہیں اپنی پوری معاشی پالیسی بدلنی ہوگی۔ بالکل، ISI کو ختم کرنا ہوگا اور نو لبرلزم کو اپنانا ہوگا۔ اسی کو واشنگٹن اتفاق رائے یا واشنگٹن کنسنسس کہا جاتا ہے۔ یعنی سرکاری اداروں کی نجکاری کرو، تجارت کے لیے مارکیٹیں کھولو، قیمتوں پر سے ریاستی کنٹرول ختم کرو، اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرو۔ بنیادی فلسفہ تھا، قیمتوں کو درست کرو اور باقی کام مارکیٹ خود کر لے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی نظریاتی تبدیلی تھی۔ ریاست کو معیشت کا انجن سمجھنے کے بجائے اسے ایک رکاوٹ سمجھا جانے لگا۔ جی، لیکن یہاں پر اصل تجزیہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے کہ ایک ناکام ماڈل کی جگہ ایک کامیاب ماڈل نے لے لی۔ اس مواد کا گہرائی سے جائزہ لینے پر کچھ اہم مسائل سامنے آتے ہیں، ٹھیک؟ بالکل، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تجزیہ صرف پالیسیوں پر توجہ دیتا ہے، مطلب ISI بمقابلہ نیو لبرلزم، اور اس بنیادی ڈھانچے کو نظر انداز کر دیتا ہے جس پر یہ پالیسیاں لاگو کی گئیں۔ آپ کا مطلب ہے ادارے یا انسٹیٹیوشنز؟ جی، یہ اداروں کے کردار کو اہمیت نہیں دیتا، یعنی
ایک ہی پالیسی دو مختلف ممالک میں بالکل مختلف نتائج کیوں دیتی ہے؟ کوئی مثال دے اس کی؟ جنوبی کوریا اور ہندوستان کی مثال لیں۔ دونوں نے ریاستی مداخلت کا راستہ اختیار کیا۔ جنوبی کوریا میں اس سے سیمسنگ اور ہیونڈائی جیسی کمپنیاں پیدا ہوئیں۔ دوسرا نام تھا، ایسا کیوں؟ جواب اداروں کے فرق میں ہے۔ ماہرین اسے شمولیتی بمقابلہ استحصالی ادارے کہتے ہیں۔ شمولیتی ادارے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ادارے جو وسیع پیمانے پر لوگوں کو معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع دیتے ہیں، جہاں قانون کی حکمرانی ہو اور احتساب کا نظام ہو۔ جنوبی کوریا نے زرعی اصلاحات کیں، میرٹ پر بیوروکریسی بنائی، تعلیم پر سرمایہ کاری کی۔ یہ شمولیتی اقدامات تھے۔ اور استحصالی ادارے؟ وہ ایسے نظام ہوتے ہیں جو صرف ایک چھوٹی سی اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں لائسنس راج نے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو بے پناہ طاقت دی۔ کہ وہ فیصلہ کریں گے کون فیکٹری لگائے گا اور کون نہیں؟ بالکل، اس نے مقابلہ ختم کر دیا اور رشوت کو فروغ دیا۔ تو یہاں ISI پالیسی ایک استحصالی نظام کا حصہ بن گئی تھی۔ اصل مسئلہ ISI کی پالیسی نہیں بلکہ ہندوستان کا ادارہ جاتی ڈھانچہ تھا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب پالیسی کا انتخاب ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اصل چیز ریاست کی اپنی کیفیت ہے۔ جی، اور یہ ہمیں دوسرے بڑے مسئلے کی طرف لاتا ہے، مشرقی ایشیا کی کامیابی کی غلط تشریح۔ اچھا، وہ کیسے؟ متن میں لاطینی امریکہ کے ISI اور مشرقی ایشیا کے برآمدی ماڈل کو ایک دوسرے کے مخالف کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مشرقی ایشیا کی کامیابی صرف مارکیٹوں کو آزاد کرنے کی وجہ سے تھی۔ لیکن جیسا آپ نے پہلے کہا، وہاں بھی تو ریاست کا بہت بڑا کردار تھا۔ بہت ہی بڑا اور فیصلہ کن کردار تھا۔ مشرقی ایشیا نیو لبرلزم کی مثال نہیں ہے، بلکہ یہ ریاستی مداخلت کی ایک مختلف اور زیادہ کامیاب شکل ہے۔ اسے ترقیاتی ریاست یا ڈیولپمنٹل اسٹیٹ کا ماڈل کہا جاتا ہے۔ اس فرق کو ذرا واضح کریں۔ دیکھیں، لاطینی امریکہ اور جنوبی ایشیا کی ریاستیں اپنی صنعتوں کو غیر ملکی مقابلے سے بچا رہی تھیں۔ اور مشرقی ایشیا کی ریاستیں؟ وہ اپنی صنعتوں کو غیر ملکی مقابلہ جیتنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ کوئی مثال؟ جنوبی کوریا کی مثال لیں۔ وہاں کی حکومت نے کچھ خاص صنعتوں جیسے جہاز سازی اور الیکٹرانکس کو سستے قرضے فراہم کیے، لیکن یہ مدد مفت میں نہیں تھی۔ اس کے ساتھ کوئی شرط بھی تھی؟ جی، بہت سخت شرط تھی۔ برآمدی کارکردگی کے اہداف۔ جو کمپنی عالمی منڈی میں مقابلہ نہیں کر پاتی تھی، اس کی سرکاری حمایت ختم کر دی جاتی تھی۔ یہ ایک سخت نظم و ضبط کا نظام تھا۔ جبکہ لاطینی امریکہ میں اگر کوئی کمپنی 20 سال تک بھی غیر معیاری کاریں بناتی رہتی، اسے پھر بھی تحفظ ملتا رہتا تھا۔ بالکل یہی فرق ہے۔ ایک جگہ ریاست ایک سخت کوچ کا کردار ادا کر رہی تھی، جبکہ دوسری جگہ ریاست ایک ایسی ماں کا کردار ادا کر رہی تھی جو اپنے نالائق بچے کی ہر غلطی پر پردہ ڈالتی ہے۔ اور تیسرا بڑا نقطہ جنوبی ایشیا کے بارے میں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس تجزیے میں ہندوستان اور پاکستان کے تجربات کو زیادہ گہرائی سے نہیں دیکھا گیا۔ جی ہاں، اور یہ ایک بڑی خامی ہے۔ جنوبی ایشیا کی سیاسی معیشت لاطینی امریکہ سے بہت مختلف تھی۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کا اتحاد اتنا مضبوط تھا کہ اس نے ایک بہت طویل اور خود انحصاری پر مبنی ISI حکمت عملی کو جنم دیا، یعنی لائسنس راج۔ اور پاکستان کا معاملہ اس سے کیسے مختلف تھا؟ پاکستان میں ایک طاقتور فوجی بیوروکریٹک اشرافیہ کا غلبہ تھا۔ انہوں نے ایک ایسی صنعتی پالیسی بنائی جس کا مقصد پورے ملک کی ترقی نہیں بلکہ مخصوص گروہوں اور علاقوں کو نوازنا تھا۔ اس سے صنعتی ترقی تو ہوئی، لیکن وہ چند خاندانوں تک محدود رہی۔ جی، اور اس نے ملک میں علاقائی عدم مساوات کو شدید کر دیا۔ اس طرح کا تقابلی تجزیہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عالمی نظریات مقامی سیاسی حقیقتوں کے ساتھ مل کر کیسے مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ یہ سب تاریخی باتیں تو بہت دلچسپ ہیں، لیکن آج کے دور کے پالیسی بنانے والوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صنعتی پالیسی کا خیال ابھی مرا نہیں ہے۔ نیو لبرلزم کے اس دعوے کے باوجود کہ ریاست کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، مشرقی ایشیا کا تجربہ بتاتا ہے کہ ریاست ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو یہ نئی صنعتی پالیسی کیسی ہونی چاہیے؟ پرانے ISI ماڈل جیسی تو نہیں ہو سکتی؟ بالکل نہیں، اسے تحفظ پسندی کے بجائے برآمدی فروغ پر مبنی ہونا چاہیے۔ ریاست کو کچھ خاص صنعتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن صرف اس سخت شرط پر کہ وہ عالمی منڈی میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔
یعنی حمایت کارکردگی سے مشروط ہونی چاہیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جی، اور مالیاتی عالمگیریت کے بارے میں بھی تاریخ ہمیں احتیاط کا سبق دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، لاطینی امریکہ کا 1980 کا بحران زیادہ تر حکومتی قرضوں کی وجہ سے تھا، لیکن 1997 کا ایشیائی مالیاتی بحران مالیاتی لبرلائزیشن کے بعد نجی شعبے کے بے تحاشا قرضے لینے کی وجہ سے آیا تھا۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ کہ صرف مالیاتی منڈیوں کو کھول دینا کافی نہیں ہے، ممالک کو سرمایہ کے بہاؤ کو منظم کرنے کے لیے مضبوط ضابطہ کار اداروں کی ضرورت ہے۔ مطلب کیپٹل کنٹرولز کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ بالکل، تاکہ اس اتار چڑھاؤ سے بچا جا سکے۔ آخر میں اس پوری بحث کا آج کل بڑھتی ہوئی پاپولزم اور عالمی گیریت مخالف جذبات سے کیا تعلق ہے؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ نو لبرل عالمگیریت نے عالمی سطح پر تو غربت میں کمی کی، لیکن بہت سے ممالک کے اندر آمدنی کی عدم مساوات کو بہت زیادہ بڑھا دیا، جس سے ایک بڑا طبقہ پیچھے رہ گیا یا اس کی نوکریاں چلی گئیں؟ اور جب ایسا ہوتا ہے تو سیاسی رد عمل پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے بریگزٹ یا امریکہ میں تحفظ پسندی کی طرف واپسی کی صورت میں دیکھا۔ تو یہ تجزیہ اس دلیل کی حمایت کرتا ہے کہ تجارتی عالمی گیریت کے فوائد کو زیادہ منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، اس کے لیے مضبوط سماجی تحفظ کے نظام، بے روزگار ہونے والے مزدوروں کے لیے امداد اور ترقی پسند ٹیکسیشن جیسی پالیسیاں ضروری ہیں تاکہ عالمی گیریت کے فوائد سب تک پہنچ سکیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ متون جنگ کے بعد کی ترقیاتی سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی کہانی بیان کرتے ہیں، اور یہ دکھاتے ہیں کہ ترقیاتی حکمت عملیوں کا انتخاب خلا میں نہیں ہوتا۔ بالکل، یہ ملکی سیاست، بین الاقوامی نظریات اور عالمی اقتصادی دباؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی نقطہ ISI کے عروج و زوال اور نیو لبرل فریم ورک کے قیام کی وضاحت ہے۔ لیکن اس تجزیے کو مزید گہرا اور مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ آئیے اپنے سامعین کے لیے اہم نکات کو ایک بار پھر دہرا دیں۔ پہلا، پالیسی سے زیادہ اداروں پر توجہ دے کر یہ سوال پوچھ کر کہ ایک ہی پالیسی مختلف جگہوں پر مختلف نتائج کیوں دیتی ہے۔ دوسرا نقطہ مشرقی ایشیا کے بارے میں تھا۔ جی، مشرقی ایشیائی ماڈل کی صحیح تشریح کر کے اسے نیو لبرلزم کے طور پر نہیں بلکہ ایک ترقیاتی ریاست کے کامیاب تجربے کے طور پر پیش کر کے۔ اور تیسرا، جنوبی ایشیائی ممالک کی مخصوص سیاسی معیشت کا گہرائی سے تجزیہ کر کے ان نکات کو شامل کرنے سے یہ تجزیہ اور بھی زیادہ جامع اور بصیرت افروز ہو جائے گا۔ اچھا، تو آج ہم جس تجزیے کو دیکھ رہے ہیں وہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز یعنی MNCs اور ترقی پذیر ممالک کے تعلقات پر ہیں۔ جی، اور خاص طور پر جنوبی ایشیا کے حوالے سے۔ بالکل، اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ یہ تعلق ایک دو دھاری تلوار جیسا ہے۔ مطلب ممالک ترقی تو چاہتے ہیں لیکن اپنی خود مختاری بھی بچانا چاہتے ہیں۔ بالکل، اور مصنف اس پوری کشمکش کو سمجھانے کے لیے ایک کلاسک ماڈل استعمال کرتی ہیں جسے obsolescing bargain یا فرسودہ سودے بازی کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت مشہور ماڈل ہے۔ جی، یوں سمجھیں کہ جب کوئی بڑی کمپنی کسی ملک میں کوئی بہت بڑی فکسڈ سرمایہ کاری کرتی ہے، جیسے کوئی فیکٹری یا تیل کا کنواں، تو شروع میں تو کمپنی کا پڑلا بھاری ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور وہ سرمایہ کاری زمین میں گڑ جاتی ہے، اسے ہلایا نہیں جا سکتا، تو پھر میزبان ملک کی سودے بازی کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ اس تجزیے کی بنیاد ہے۔ لیکن سوال تو یہی ہے، کیا یہ ماڈل آج بھی اتنا ہی مؤثر ہے؟ یہی تو میرا بھی پہلا اور سب سے اہم نکتہ ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں کمپنیاں اپنی فیکٹریاں، اپنا پورا پروڈکشن سیٹ اپ چند مہینوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کر لیتی ہیں، وہاں یہ خیال تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ بالکل، اس تجزیے میں فرسودہ سودے بازی کے ماڈل پر انحصار کو آج کی گلوبل ویلیو چینز کے حساب سے اپڈیٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ مطلب اس ماڈل میں کوئی بنیادی کمزوری ہے؟ کمزوری یہ ہے کہ یہ غیر منقولہ یعنی فکسڈ اثاثوں پر مبنی ہے۔ یہ تب کام کرتا تھا جب کوئی بڑی کار کمپنی کسی ملک میں ایک بہت بڑا پلانٹ لگاتی تھی اور پھر وہیں پھنس جاتی تھی۔ صحیح۔ لیکن آج کی معیشت GVCs پر چلتی ہے، جہاں ایک پروڈکٹ کے پرزے 10 مختلف ممالک میں بنتے ہیں اور فائنل اسمبلی کہیں اور ہوتی ہے۔ اس ماڈل میں MNCs کی نقل و حرکت بہت زیادہ ہے، جس سے میزبان ملک کی طاقت اصل میں کمزور پڑ گئی ہے۔ بالکل۔ متن میں GVCs کا ذکر تو ہے، لیکن اس چیلنج کو سودے بازی کے بنیادی ماڈل میں پوری طرح ضم نہیں کیا گیا۔
تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس ماڈل کو مکمل طور پر ترک کر دیا جائے یا اس میں کوئی تبدیلی لائی جائے؟ نہیں، ترک کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری تجویز یہ ہے کہ اسے تجزیے کی بنیاد بنانے کے بجائے اسے ایک تاریخی نقطۂ آغاز کے طور پر استعمال کیا جائے۔ یہ دکھایا جائے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا، لیکن جی وی سیز نے کھیل کے اصول ہی بدل دیے ہیں۔ اچھا، اب اصل طاقت اس بات سے طے ہوتی ہے کہ کوئی ملک ویلیو چین کے کس حصے میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ بنگلہ دیش میں گارمنٹس کی فیکٹری کی مثال لیں۔ جی، وہاں درجنوں فیکٹریاں ایک ہی طرح کے کپڑے سی رہی ہیں۔ اگر ایک بڑی بین الاقوامی برانڈ کو وہاں کی پالیسیاں پسند نہیں آتیں تو وہ آسانی سے اپنا آرڈر ویتنام یا کمبوڈیا منتقل کر سکتی ہے۔ یعنی یہاں بنگلہ دیش کی سودے بازی کی طاقت بہت کم ہے۔ بہت کم۔ اب اس کا موازنہ کریں چلی میں تانبے کی کان سے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بار جب کوئی کمپنی اربوں ڈالر لگا کر کان کنی شروع کر دیتی ہے تو وہ اس پہاڑ کو اٹھا کر کہیں اور نہیں لے جا سکتی۔ یہاں فرسودہ سودے بازی کا ماڈل آج بھی زیادہ موزوں ہے۔ تو چلی کی حکومت وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ٹیکس یا سخت قوانین کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ بالکل، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ کمپنی کہیں نہیں جا رہی۔ تو تجزیے میں یہ گہرائی لائی جا سکتی ہے کہ صرف ملک نہیں بلکہ صنعت کی نوعیت سودے بازی کی طاقت کا تعین کرتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ مطلب ایک ملک جو صرف سادہ اسمبلی کرتا ہے، اس کی طاقت ایک ایسے ملک سے بہت کم ہوگی جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا کام کرتا ہے۔ یقیناً، اور یہیں سے تجزیہ مزید عملی اور پالیسی پر مبنی ہو سکتا ہے۔ ممالک کو اپنی صنعتی پالیسی پر توجہ دینی پڑتی ہے، صرف سستی مزدوری پر انحصار نہیں کر سکتے۔ تو طاقت کے اسی عدم توازن کی بات ہمیں سیدھا اگلے اہم نکتے کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ ہیں دو طرفہ سرمایہ کاری کے معاہدے یعنی بٹس۔ جی، متن میں یہ ذکر ہے کہ ترقی پذیر ممالک ان پر دستخط کرتے ہیں تاکہ وہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ایک قابل اعتبار یقین یا کریڈیبل کمٹمنٹ دے سکیں، لیکن مجھے لگتا ہے اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ جی بالکل، ترقی پذیر ممالک ان غیر متناسب معاہدوں کو کیوں قبول کرتے ہیں، اس کی دی گئی وضاحت نامکمل ہے۔ اسے مزید گہری سیاسی معیشت کے تجزیے کی ضرورت ہے۔ دلیل تو یہی دی جاتی ہے کہ اس سے سرمایہ کاروں کو ایک سگنل ملتا ہے کہ ان کی سرمایہ کاری محفوظ رہے گی۔ ہاں، لیکن اس دلیل میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ اگر ان معاہدوں کا بنیادی فائدہ یعنی زیادہ ایف ڈی آئی کا آنا ہی سائنسی تحقیق سے ثابت نہیں ہے، اور زیادہ تر تحقیق یہی کہتی ہے کہ اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں، تو پھر یہ قابل اعتبار عزم والی وضاحت بہت کمزور پڑ جاتی ہے۔ بالکل، یہ اس طاقت کے عدم توازن کو نظر انداز کر دیتی ہے جو ان ممالک کو ایسے معاہدوں پر دستخط کرنے پر مجبور کرتا ہے جو اکثر ان کی اپنی خود مختاری کو کم کرتے ہیں اور انہیں اربوں ڈالر کے مقدمات کے خطرے میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ جی، تو اگر زیادہ سرمایہ کاری لانا بنیادی وجہ نہیں، تو پھر اصل وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ کیا محرکات ہیں؟ دیکھیں، یہاں ہمیں متبادل وضاحتیں شامل کرنے کی ضرورت ہے جو زیادہ حقیقت پسندانہ ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک طرح کی دفاعی پالیسی ہے۔ دفاعی پالیسی مطلب؟ اسے یوں سمجھیں کہ یہ سرمایہ کاری کی دنیا کی آرمز ریس ہے۔ اگر آپ کے پڑوسی اور علاقائی حریف ممالک ایسے معاہدے کر رہے ہیں تو آپ پر دباؤ آتا ہے کہ آپ بھی کریں، ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ یعنی یہ ایک طرح کا فومو ہے، فیئر آف مسنگ آؤٹ، قومی سطح پر۔ بالکل۔ دوسری وجہ بیرونی دباؤ ہو سکتی ہے۔ اکثر طاقتور سرمایہ برآمد کرنے والے ممالک اور عالمی مالیاتی ادارے جیسے ورلڈ بینک اور IMF ان معاہدوں کو امداد یا بہتر تجارتی شرائط کے لیے ایک شرط کے طور پر رکھتے ہیں۔ اور کوئی تیسرا زاویہ بھی ہے؟ تیسرا اور شاید سب سے متنازع زاویہ مقامی اشرافیہ کا مفاد یا ایلیٹ کیپچر ہے۔ کبھی کبھی ترقی پذیر ممالک میں سیاسی اور کاروباری اشرافیہ ان معاہدوں سے ذاتی طور پر فائدہ اٹھاتی ہیں، چاہے ملک کو مجموعی طور پر خطرات کا سامنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آخری نکتہ بہت اہم ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں کہ یہ ایلیٹ کیپچر عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے، خاص طور پر جنوبی ایشیا کے تناظر میں؟ اس کی ایک ٹھوس مثال کے طور پر آپ جنوبی ایشیا کے کسی ملک جیسے پاکستان یا سری لنکا کے ابتدائی BITs پر دستخط کرنے کے پیچھے کی سیاسی تاریخ کا جائزہ لے سکتی ہیں۔ اچھا، آپ یہ تحقیق کر سکتی ہیں کہ اس وقت کون سی حکومت تھی، اس حکومت کے کن مغربی ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، اور کون سے مقامی کاروباری گروپ ان معاہدوں کی حمایت کر رہے تھے۔ تو اس سے یہ واضح ہوگا کہ یہ فیصلے صرف اقتصادی منطق پر نہیں تھے۔ جی،
اکثر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ فیصلے وسیع عوامی بحث یا پارلیمانی نگرانی کے بغیر ایک چھوٹے سے بااثر گروہ نے کیے ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے گہری سیاسی اور ذاتی مفادات کی حرکیات ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اب تک نظریات اور معاہدوں پر بات کی ہے، لیکن اس تجزیے کا ایک بڑا مقصد عالمی جنوب پر توجہ مرکوز کرنا بھی ہے۔ مجھے اس میں ہندوستان اور بنگلہ دیش کی مثالیں نظر آئیں، جو اچھی بات ہے، لیکن آپ کا خیال ہے کہ عالمی جنوب کی اصطلاح کا استعمال خود ایک مسئلہ ہے؟ جی، اور یہ میرا تیسرا اہم نقطہ ہے۔ اگرچہ تجزیے میں عالمی جنوب کی مثالیں استعمال کی گئی ہیں، لیکن اس میں ایک منظم تقابلی فریم ورک کی کمی ہے۔ کیسا فریم ورک؟ ایک ایسا فریم ورک جو اس وسیع اور متنوع خطے کے مختلف تجربات کو واضح کر سکے۔ کمزوری یہ ہے کہ لاطینی امریکہ، ہندوستان اور بنگلہ دیش کی مثالیں بکھری ہوئی ہیں اور ان کا منظم طریقے سے موازنہ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے عالمی جنوب ایک یکساں اکائی یعنی مونولتھ کے طور پر نظر آتا ہے۔ بالکل، حالانکہ حقیقت میں اس کے مختلف خطوں میں MNCs کے ساتھ تعلقات کی نوعیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ایسا ملک جس کی معیشت تیل پر چلتی ہے، اس کے مسائل ایک ایسے ملک سے بالکل مختلف ہیں جس کی معیشت سستی مزدوری پر انحصار کرتی ہے۔ مجھے یہ حصہ بہت دلچسپ لگا، کیونکہ عالمی جنوب کی بات تو سب کرتے ہیں، لیکن اکثر اسے ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہے اس میں؟ سب سے بڑی غلطی ان ممالک کے درمیان موجود فرق کو نظر انداز کرنا ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ اس تجزیے میں ایک تقابلی باب یا سیکشن شامل کیا جائے جس میں 2 یا 3 مختلف کیس سٹڈیز کا ایک ہی نظریاتی فریم ورک کے تحت گہرائی سے تجزیہ کیا جائے۔ اس سے دلائل زیادہ ٹھوس ہو جائیں گے اور نوانسڈ بھی۔ مثال کے طور پر آپ 2 کیسز کو آمنے سامنے رکھ کر موازنہ کریں۔ ایک طرف نائجیریا میں تیل نکالنے والی شیل جیسی کمپنی کو لیں اور دوسری طرف بنگلہ دیش میں کپڑے بنانے والی H&M یا زارا جیسی کمپنی۔ یہ ایک بہترین موازنہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں طاقت کی حرکیات کیسے مختلف ہوں گی؟ بہت زیادہ مختلف۔ نائجیریا کے معاملے میں اثاثہ زمین کے نیچے موجود تیل ہے، یہ غیر منقلع اثاثہ ہے، شیل اسے اٹھا کر کہیں اور نہیں لے جا سکتی۔ تو یہاں فرسودہ سودے بازی کا ماڈل کسی حد تک آج بھی کام کرتا ہے۔ جی، نائجیریا کی حکومت وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ رائلٹی یا سخت ماحولیاتی قوانین کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اب بنگلہ دیش کو دیکھیں، یہاں اصل اثاثہ سستی مزدوری ہے، یہ کوئی فکسڈ اثاثہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر بنگلہ دیش میں مزدوری کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو H&M اپنے سپلائر سے کہہ سکتی ہے کہ وہ اپنی پیداوار ویتنام یا ایتھوپیا منتقل کر دیں۔ یہاں میزبان ملک کی سودے بازی کی طاقت بہت کمزور ہے۔ یہ موازنہ تو صورتحال کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے اپنی FDI پالیسی بناتے وقت پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہم کس قسم کی سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ یہ ایک غیر فعال رویے سے نکل کر ایک فعال حکمت عملی اپنانے کی بات ہے۔ ایسی سرمایہ کاری کو نشانہ بنایا جائے جو ملک کے طویل مدتی ترقیاتی اہداف سے ہم آہنگ ہوں، اور جو ملک کو اپنی معاشی تقدیر پر زیادہ کنٹرول دے، نہ کہ کم۔ جی، آپ ہندوستان جو ایک بہت بڑی مقامی مارکیٹ پیش کرتا ہے کا موازنہ ایک چھوٹے مشرقی ایشیائی ملک سے کر سکتے ہیں جو صرف ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پر انحصار کرتا ہے۔ اس طرح کا تقابلی تجزیہ اس کام کو ایک سطحی تبصرے سے اٹھا کر ایک اہم اور مستند تجزیہ بنا دے گا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مواد میں کثیر القومی کارپوریشنز اور میزبان ممالک کے درمیان پیچیدہ تعلقات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت مضبوط بنیاد فراہم کی گئی ہے۔ جی، لیکن اسے مزید بہتر بنانے کے لیے ہم نے 3 اہم شعبوں کی نشاندہی کی ہے۔ پہلا، فرسودہ سودے بازی کے کلاسک ماڈل کو عالمی ویلیو چینز کے جدید تناظر میں دوبارہ پیش کیا جائے۔ جی، جس سے یہ واضح ہو کہ MNCs کی بڑھتی ہوئی نقل و حرکت نے طاقت کے توازن کو کیسے تبدیل کیا ہے۔ یہ ماڈل اب بھی کچھ جگہوں پر کارآمد ہے، لیکن ہر جگہ نہیں۔ دوسرا، اس بات کا زیادہ گہرائی سے اور تنقیدی جائزہ لیا جائے کہ ترقی پذیر ممالک اکثر اپنے مفادات کے خلاف نظر آنے والے سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کیوں کرتے ہیں۔ بالکل، اس میں قابل اعتبار عزم کی سادہ دلیل سے آگے بڑھ کر علاقائی مقابلے، بیرونی دباؤ اور مقامی اشرافیہ کے مفادات جیسے عوامل کو بھی شامل کیا جائے۔ اور تیسرا،
عالمی جنوب کو ایک یکساں اکائی سمجھنے کے بجائے اس کے مختلف خطوں کا ایک منظم تقابلی جائزہ پیش کیا جائے، تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ وسائل کی نوعیت، مارکیٹ کے سائز اور صنعتی ڈھانچے کی بنیاد پر سودے بازی کی حرکیات کیسے ڈرامائی طور پر مختلف ہوتی ہیں۔ یہ تجاویز بلا شبہ اس تجزیے کو مزید جامع، تنقیدی اور آج کی معاشی حقیقتوں سے ہم آہنگ بنانے میں مدد دیں گی۔ آج ہمارے سامنے بین الاقوامی مالیاتی نظام پر ایک تجزیہ ہے۔ یہ خاص طور پر جنوبی ایشیا اور گلوبل ساؤتھ کے نقطہ نظر سے تعاون اور تنازعات کو دیکھتا ہے۔ جی، اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ عالمی معیشت آپ سمجھیں ایک سیاسی اکھاڑا ہے، بالکل۔ جہاں فاتحین اور ہارنے والوں کے بیچ ایک مستقل کشمکش ہے۔ اور یہ کشمکش صرف ملکوں کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ملک کے اندرونی سیاسی مفادات اور IMF جیسے ادارے بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس پورے اکھاڑے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ میں جانا پڑے گا۔ یہ تجزیہ شروع ہوتا ہے 19ویں صدی سے، جب برطانوی سلطنت کا دور تھا، آزاد تجارت اور گولڈ سٹینڈرڈ کا نظام۔ جی، اور پھر پہلی جنگ عظیم نے سب کچھ آپ کہہ لیں تلپٹ کر دیا، جس کے بعد امریکہ نے برٹن ووڈز نظام کی بنیاد رکھی۔ اور اس نظام کا مقصد بڑا دلچسپ تھا، یعنی ایک طرف تو مستحکم شرائع تبادلہ ہو اور دوسری طرف ممالک کو اپنی معاشی پالیسیاں بنانے کی آزادی بھی رہے، ایک توازن قائم کرنے کی کوشش تھی۔ لیکن یہ توازن زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ 70 کی دہائی میں برٹن ووڈز ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد سے عالمی مالیاتی نظام میں ایک مستقل عدم استحکام نظر آتا ہے۔ کبھی 80 کی دہائی کا تجارتی عدم توازن ہے تو کبھی 2008 کا مالیاتی بحران۔ صحیح، اور یہ مواد ان واقعات کو 3 نظریاتی فریم ورک سے دیکھتا ہے۔ ایک مرکنٹلزم، جو ریاستی طاقت کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔ دوسرا لبرلزم یعنی آزاد منڈی، اور تیسرا مارکسزم جو طبقاتی کشمکش کی بات کرتا ہے۔ اور یہیں سے میرے خیال میں گلوبل ساؤتھ کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ نوآبادیاتی دور کے بعد ان ممالک نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی حکمت عملی اپنائی، یعنی اپنی صنعتوں کو بچانے کے لیے درآمدات کو محدود کرنا۔ بالکل، لیکن پھر 80 کی دہائی میں قرضوں کا بحران آ گیا، اور اس بحران نے انہیں IMF اور ورلڈ بینک کی شرائط ماننے پر مجبور کر دیا، جسے ہم نیو لبرلزم کا دور کہتے ہیں۔ جی، تو یہ تاریخی پس منظر بہت مضبوطی سے بیان کیا گیا ہے، لیکن یہیں پر مجھے اس تجزیے میں ایک بنیادی کمزوری نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس مواد میں گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو عالمی نظام کے سامنے مجبور اور صرف رد عمل ظاہر کرنے والے کرداروں تک محدود رکھا گیا ہے، جبکہ ان کی اپنی جو حکمت عملی بنانے کی صلاحیت ہے اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، یعنی انہیں صرف ISI اپوزر اپنانے والوں یا پھر نیو لبرل پالیسیوں کو آپ کہہ لیں قبول کرنے والوں کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ وہ عالمی شطرنج کے کھیل میں صرف پیادے ہیں جو دوسروں کی چالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ گروپ آف 77 اور UNCT8 کا ذکر تو ہے، لیکن وہ بھی ایسے جیسے یہ مغربی طاقتوں کے خلاف بس ایک کمزور سا دفاعی اقدام تھا، ایک فعال آواز کے طور پر نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیانیہ ان ممالک کی ایجنسی کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی ان کی اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کی طاقت کو۔ صحیح، تو پھر اس کو بہتر کیسے کیا جائے؟ تجویز یہ ہے کہ اس تجزیے کا زاویہ بدلا جائے، ان ممالک کو صرف ترقی پذیر کے لیبل کے نیچے نہ دیکھا جائے، بلکہ انہیں ایسے کرداروں کے طور پر پیش کیا جائے جو خود عالمی سیاسی معیشت کو آج زر نو تشکیل دے رہے ہیں۔ بالکل، اور اس کے لیے ہمیں جنوبی تعاون اور چین اور ہندوستان جیسی ابھرتی ہوئی طاقتوں کے کردار کو مرکزی حیثیت دینی ہوگی۔ جی، کیونکہ وہ صرف عالمی نظام کے بنے بنائے اصولوں پر عمل نہیں کر رہے، وہ تو فعال طور پر نئے اصول اور نئے ادارے بنا رہے ہیں۔ اس سے بحث صرف مغرب اور باقی دنیا کی نہیں رہے گی، ہے نا، بلکہ ایک کثیر قطبی دنیا کی تصویر ابھرے گی۔ تو اس کی کوئی ٹھوس مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بہترین مثال ہے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، یعنی AIIB۔ اسے صرف ایک نئے ترقیاتی بینک کے طور پر پیش نہ کیا جائے، بلکہ اسے ورلڈ بینک اور IMF کے لیے ایک براہ راست چیلنج کے طور پر دکھایا جائے۔ جی، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کا فوکس گلوبل ساؤتھ کی ترجیحات پر ہے، خاص طور پر انفراسٹرکچر کی تعمیر پر۔ مغربی ممالک کی شرائط پر نہیں، لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا
AIB واقعی برٹن ووڈز کے اصولوں کو چیلنج کر رہا ہے یا صرف اسی نظام میں ایک نیا طاقتور کھلاڑی بن کر ابھرا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اسی طرح کی بحث اس مواد کو زیادہ گہرا بنا سکتی ہے۔ ایک اور مثال چیانگ مائی انیشیٹو کی ہو سکتی ہے، ہاں بالکل، اسے صرف ایک علاقائی مالیاتی انتظام کے طور پر نہ دیکھا جائے، بلکہ اسے IMF کی سخت شرائط کے خلاف ایک حکمت عملی کے طور پر پیش کیا جائے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایشیائی ممالک نے بحران کے وقت ایک دوسرے کی مدد کے لیے اپنا ایک حفاظتی جال بنایا ہے۔ تاکہ انہیں ہمیشہ IMF کے پاس نہ جانا پڑے۔ یہ مثالیں اس دلیل کو مضبوط کرتی ہیں کہ گلوبل ساؤتھ کے ممالک صرف رد عمل نہیں دکھا رہے، بلکہ وہ سوچ سمجھ کر اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو خود مختاری ہے، یہ بحران کے وقت اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ یہیں سے ہماری دوسری تنقید جڑتی ہے۔ اچھا، عالمی مالیاتی بحرانوں کا تجزیہ بنیادی طور پر امریکہ، یورپ اور جاپان پر مرکوز ہے، جبکہ گلوبل ساؤتھ پر ان کے تباہ کن اثرات کو ثانوی حیثیت دی گئی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا خلا ہے۔ جب 2008 کے بحران پر بات ہوتی ہے تو سارا فوکس لیمن بردرز، امریکی بیل آؤٹ اور یورپی قرضوں کے بحران پر ہوتا ہے۔ لیکن اس بحران کی وجہ سے جو سرمایہ ترقی پذیر ممالک سے باہر نکلا اور ان کی معیشتیں تباہ ہوئیں، اس پر بحث حاشیے پر رہ جاتی ہے۔ مواد میں 1980 کے پلازا معاہدے پر تو بات ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو اثرات جاپان پر پڑے اس کا موازنہ لاطینی امریکہ کے گمشدہ عشرے سے نہیں کیا گیا۔ جو اسی دور کی پیداوار تھا۔ جی، اور صرف اثرات ہی نہیں، ان ممالک کے رد عمل کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ 2013 کی ٹیپر ٹینٹرم کی مثال لے لیں۔ وہ وقت جب امریکی فیڈرل ریزرو نے صرف اشارہ دیا تھا کہ وہ اپنی پالیسی سخت کرنے والا ہے، اور پوری دنیا کی منڈیوں میں بھوئیچال آ گیا تھا۔ مواد میں اس کا ذکر تو ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ پر تنقیدی بحث کی کمی ہے۔ یعنی ایک ملک کی گھریلو پالیسی دوسرے ممالک کے لیے کیسے تباہی کا باعث بن سکتی ہے، خاص طور پر جب وہ ملک دنیا کی ریزرو کرنسی جاری کرتا ہو۔ تو اس کو بہتر بنانے کی تجویز یہ ہے کہ ان بحرانوں کے سپل اوور اثرات کو تجزیے کا مرکزی نقطہ بنایا جائے، اور یہ دکھایا جائے کہ کس طرح گلوبل ساؤتھ کے ممالک صرف بحران کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اس کے جواب میں اختراعی پالیسیاں بھی اپنائیں۔ بالکل۔ مثال کے طور پر ملیشیا نے 1997 کے ایشیائی مالیاتی بحران میں IMF کی تجاویز کو مسترد کر دیا تھا، اور سرمائے پر کنٹرول نافذ کیے تھے، جو اس وقت ایک بہت متنازع قدم تھا۔ لیکن بعد میں خود IMF نے بھی مانا کہ بعض حالات میں یہ ایک کارآمد ٹول ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک اور بہترین مثال 2013 میں رگھورام راجن کا موقع ہے۔ وہ اس وقت ہندوستانی ریزرو بینک کے گورنر تھے۔ جی، ان کے تنقیدی موقف کو محض ایک بیان کے طور پر پیش کرنے کے بجائے اسے اس دلیل کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا جائے کہ موجودہ عالمی مالیاتی نظام میں ایک بنیادی خامی ہے۔ اور وہ خامی یہ ہے کہ مرکزی ممالک، خاص طور پر امریکہ، اپنی پالیسیز بناتے وقت باقی دنیا پر پڑنے والے اثرات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ بالکل، اور راجن کا موقف صرف ایک شکایت نہیں تھی، ہے نا؟ یہ ایک گہری بحث کا آغاز تھا کہ کیا گلوبل ساؤتھ کو ڈالر پر مبنی نظام سے ہٹ کر ایک نئے، زیادہ منصفانہ مالیاتی ڈھانچے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں ایک ایسی عالمی کرنسی کی ضرورت ہے جو کسی ایک ملک کے رحم و کرم پر نہ ہو؟ اس طرح کی بحث اس مواد کو موجودہ چیلنجز سے جوڑ دے گی۔ تو اچھا، اگر ہم ان دونوں تنقیدی نکات کو عملی طور پر دیکھیں تو اس سے یہ مواد صرف ایک علمی تجزیہ نہیں رہے گا، بلکہ اعلیٰ سطحی پالیسی پیپرز کے لیے ایک بہت کارآمد وسیلہ بن سکتا ہے۔ اس کی ایک عملی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں جنوبی ایشیا کی کسی وزارت خزانہ کے لیے ایک پالیسی بریف تیار ہو رہا ہے۔ اگر وہ بریف صرف روایتی IMF اور ورلڈ بینک کے فریم ورک کا تجزیہ کرے تو وہ بہت محدود ہوگا۔ وہ صرف یہ بتائے گا کہ ہمیں عالمی دباؤ کے سامنے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ بریف ان نکات کو شامل کرے جن پر ہم نے بات کی ہے، مطلب AIIB جیسے نئے اداروں سے ملنے والے مواقع اور سرمایہ پر کنٹرول جیسے غیر روایتی پالیسی ٹولز کا جائزہ، تو وہ کہیں زیادہ جامع اور مفید ثابت ہوگا۔ وہ پالیسی سازوں کو بتائے گا کہ ان کے پاس عالمی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا متبادل راستے موجود ہیں۔ یہ انہیں مذاکرات کی میز پر زیادہ بااختیار بنائے گا۔ جی، یہ تجزیہ انہیں یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ وہ عالمی نظام میں صرف اصول ماننے والے نہیں بلکہ اصول بنانے والے بھی بن سکتے ہیں، اور دوسرے گلوبل ساؤتھ ممالک کے ساتھ مل کر اپنے مفادات کا بہتر تحفظ کر سکتے ہیں۔
تو یہ مواد صرف ایک تشخیصی دستاویز نہیں بلکہ ایک حکمت عملی کا نقشہ بن جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ مواد بین الاقوامی سیاسی معیشت کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہت مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تحقیق اچھی ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے اگر تجزیاتی نقطہ نظر کو تھوڑا سا تبدیل کیا جائے۔ تو دو اہم نکات ہیں اس بحث کے۔ پہلا، گلوبل ساؤتھ کے کردار کو رد عمل سے بڑھا کر ایک فعال حکمت عملی ساز کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ انہیں عالمی نظام کو تشکیل دینے والے کرداروں کے طور پر دکھایا جائے، نہ کہ صرف اس کے اثرات کو برداشت کرنے والوں کے طور پر۔ اور دوسرا نقطہ، عالمی بحرانوں کے تجزیے میں ترقی پذیر ممالک پر پڑنے والے نظامی اثرات اور ان کے اختراعی پالیسی رد عمل کو مرکزی حیثیت دی جائے۔ اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ یہ ممالک چیلنجز کا سامنا کیسے کرتے ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے کس قسم کی تخلیقی حکمت عملیاں اپناتے ہیں جو اکثر روایتی سوچ سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ جی، ان تجاویز پر عمل کرنے سے یہ کام نہ صرف علمی طور پر زیادہ متوازن ہوگا بلکہ آج کی دنیا میں پالیسی سازوں کے لیے عملی طور پر بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوگا۔ آج ہم مانیٹری اور ایکسچینج ریٹ پالیسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پالیسیاں ملکی سیاست اور عالمی معیشت کے درمیان کیسے بنتی ہیں۔ بالکل، اور یہ جو مواد ہمارے سامنے ہے اس کا مرکزی نقطہ دو الگ الگ نظریات ہیں، ایک معاشرتی نقطہ نظر اور دوسرا ریاستی نقطہ نظر۔ تو پہلا نقطہ یہی ہے کہ یہ تجزیہ ان دونوں کو بالکل الگ الگ خانوں میں رکھتا ہے۔ جی، اور بظاہر یہ منطقی لگتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہی اس تجزیے کی بنیادی کمزوری ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، حقیقت میں خاص طور پر گلوبل ساؤتھ میں یہ دونوں چیزیں الگ ہیں ہی نہیں۔ ریاست اور معاشرہ ایک دوسرے میں گندھے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ بالکل، اصل سوال یہ نہیں کہ ریاست جیت رہی ہے یا معاشرہ، اصل سوال یہ ہے کہ ریاست بین الاقوامی مالیاتی نظام کی سخت رکاوٹوں کے اندر رہتے ہوئے معاشرتی دباؤ کو مینج کیسے کرتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ جیسے اگر ہم ہندوستان کو دیکھیں۔ بہترین مثال ہے، اس فریم ورک کے مطابق ہندوستان کی مانیٹری پالیسی یا تو کسی لابی کا نتیجہ ہوگی یا ریاست کا اپنا فیصلہ۔ جبکہ حقیقت میں ریزرو بینک آف انڈیا ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے۔ وہ مختلف شعبوں کے دباؤ کو ایک بڑی اسٹریٹجک ضرورت کے خلاف تول رہا ہے۔ اور وہ ضرورت کیا ہے؟ ایک غیر مستحکم خطے میں سرمائے کی آمد کو یقینی بنانا اور کرنسی کو مستحکم رکھنا۔ تو ریاست یہاں ایک غیر جانبدار ریفری نہیں بلکہ ایک بڑا کھلاڑی ہے جو باقی کھلاڑیوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، تو ہمیں ایک ایسا فریم ورک چاہیے جو یہ پوچھے کہ ریاست عالمی نظام کے اندر رہتے ہوئے گھریلو مفادات کو کیسے متوازن کرتی ہے۔ جی ہاں، اس سے مجھے خیال آتا ہے کہ یہ تعلق تاریخی طور پر کیسے بنا۔ یہ پیپر مغربی ماڈلز کی بات کرتا ہے، جیسے انتخابی ماڈل۔ کیا یہ پاکستان یا بنگلہ دیش جیسے ممالک پر فٹ بیٹھتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہ اس تجزیے کا دوسرا بڑا خلا ہے۔ آپ مغربی جمہوریت کے ماڈل کو اٹھا کر ہر جگہ لاگو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں کی تاریخ اور ادارے مختلف ہیں۔ بالکل۔ جب آپ انتخابی ماڈل کو جنوبی ایشیا پر لاگو کرتے ہیں تو آپ نو آبادیاتی وراثت، پالیسی پر فوج یا بیوروکریسی کے اثر و رسوخ اور غیر رسمی معیشت کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو صرف الیکشن سائیکل کو دیکھنا کافی نہیں ہے؟ یہ بہت گمراہ کن ہے۔ ان ممالک کی سیاسی معیشت کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو پھر ہمیں کون سا فریم ورک استعمال کرنا چاہیے؟ آپ نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹریلائزیشن یا ISI کا ذکر کیا تھا۔ جی، ہمیں اپنی توجہ ISI کی وراثت پر مرکوز کرنی چاہیے۔ یہ وہ پالیسی تھی جو آزادی کے بعد کئی دہائیوں تک چلی، جس کا مقصد مقامی صنعتوں کو تحفظ دینا تھا۔ لیکن وہ پالیسی تو اب ختم ہو چکی ہے۔ پالیسی ختم ہو گئی، لیکن اس کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ اس نے کچھ ایسے طاقتور، محفوظ گھریلو صنعتی طبقات پیدا کیے ہیں جو آج بھی پالیسی پر بے تحاشا اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی وہ صنعتیں جو اس دور میں بنی وہ آج بھی مانیٹری پالیسی پر اثر ڈال رہی ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ مثال کے طور پر یہ صنعتیں چاہتی ہیں کہ شرح مبادلہ ان کے حق میں رہے تاکہ وہ مشینری اور خام مال سستا درآمد کر سکیں۔ اچھا، اور یہ ترجیح کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے، یہ ایک ساختی تعصب ہے جو پورے نظام میں سرایت کر چکا ہے۔
तो फिर शराय मुबादला की पॉलिसी का तज्जिया सिर्फ मौजूदा हुकूमत की बुनियाद पर करना एक सही बात होगी? बहुत सती बात होगी। हमें ये देखना होगा कि आईएसआई की विरासत ने कैसे ऐसे मफादात पैदा किए हैं जो जमाती सियासत से भी बालातर हैं। वाह, यानी दहाइयों पुरानी पॉलिसियों की गूंज आज भी सुनाई दे रही है। अच्छा, अगर मुल्की तारीख इतनी अहम है तो फिर बैरूनी दुनिया का दबाव यानी जोग्राफियाई सियासत भी बहुत अहम होगी? आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है, और यही हमारा तीसरा और शायद सबसे अहम नुक्ता है। जो कि मरकजी बैंक की आज़ादी के बारे में है। जी, ये फ्रेमवर्क मरकजी बैंक की आज़ादी को टाइम कंसिस्टेंसी मसले का एक गैर सियासी तकनीकी हल बताता है। मतलब ये कि हुकूमतें इलेक्शन जीतने के लिए पैसे ना छाप सकें, और आम तौर पर इसे एक अच्छी चीज़ ही समझा जाता है ना? बज़ाहिर तो ये अच्छी चीज़ ही लगती है, लेकिन ये तस्वीर ना सिर्फ नामुकम्मल है बल्कि गुमराहकुन भी है। अच्छा, वो किस तरह? ये तज्जिया उसके गहरे जुग़राफियाई व सियासी मुज़म्मरात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता है। मरकज़ी बैंक की आज़ादी वॉशिंगटन कंसेंसस का एक बुनियादी सुतून थी। यानी ये IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसियों का हिस्सा था? बिल्कुल, इसे साख्ती एडजस्टमेंट प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर तरक्की पजीर मुमालिक पर मुसल्लत किया गया था। ये कोई घरेलू इंतखाब नहीं था, ये कर्ज हासिल करने की शर्त थी। तो ये गैर सियासी हल दरअसल एक बहुत सियासी कदम था। ये ग्लोबल साउथ के लिए पॉलिसी की खुदमुख्तारी के खात्मे का एक जरिया था। लेकिन इसके कुछ मुआशी फ़वाइद तो हुए होंगे, जैसे महंगाई पर काबू पाना। सवाल बहुत अहम है। फ़वाइद ज़रूर थे, लेकिन सवाल यह है कि कीमत क्या थी? आपने महंगाई पर काबू पा लिया, लेकिन क्या आपने अपनी मुआशी तकदीर पर कंट्रोल खो दिया? इसे एक स्ट्रेटेजिक समझौते के तौर पर देखना चाहिए। ग्लोबल साउथ की रियासतें बैनुल-अक़वामी सरमाए के बाज़ारों में साख हासिल करती हैं, लेकिन तरक्याती अहदाफ के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करने की सलाहियत खो देती हैं। इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं कि एक ही इदारा मुख्तलिफ जगहों पर कैसे मुख्तलिफ मानी रखता है? यूरोप और जनूबी एशिया का मुवाजना कर लें। जब यूरोपी ममालिक ने यूरो के लिए अपनी मालियाती खुदमुख्तारी छोड़ी, तो ये एक खुदमुख्तार सियासी मंसूबा था। सही। लेकिन जब जनूबी एशिया के ममालिक ने IMF के कहने पर ऐसा किया, तो ये खुदमुख्तारी का इश्तराक नहीं बल्कि खुदमुख्तारी का नुकसान था। एक ही इदारा, दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतें। तो क्या आज इस वॉशिंगटन कंसेंसस का कोई मुतबादिल है? जी, आज दुनिया बदल रही है। चाइना का उभार और उसके इदारे जैसे AIIB मुतबादिल मॉडल पेश कर रहे हैं। वो शायद वैसी सख्त शराइत आयद नहीं करते, जो कि वॉशिंगटन कंसेंसस के लिए एक चैलेंज है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तमाम नुकात बहुत अहम हैं, लेकिन एक पॉलिसी मेकर जो आज दफ्तर में बैठा है, वो इस फ्रेमवर्क को अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल करे? ये चौथा और आखिरी नुक्ता है। इस फ्रेमवर्क को एक अमली पॉलिसी टूल बनाने के लिए हमें सियासी सहरुखी मखमसे यानी पॉलिटिकल ट्रायलेमा को वाज़े तौर पर मॉडल बनाना होगा। सियासी सहरों की मखमसा ये क्या है? इसे यूं समझें कि एक मुल्क के पास 3 बड़े अहदाफ हैं। आलमी मईशत से मुकम्मल इंज़िमाम यानी हाइपर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। दूसरा, अपनी माशी पॉलिसी पर मुकम्मल कंट्रोल यानी कौमी खुदमुख्तारी। और तीसरा, जमहूरियत यानी अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम। और ये मखमसा क्या कहता है? ये कहता है कि आप इन 3 में से कोई सी 2 चीज़ें एक साथ हासिल कर सकते हैं, तीसरी को कुर्बान करना पड़ेगा। आप तीनों एक साथ नहीं रख सकते। ये तो बहुत ताकतवर तस्वुर है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इसका अमली मतलब क्या होगा? बिल्कुल, ये पॉलिसी के इंतखाब को बिल्कुल वाज़े कर देता है। पाकिस्तान के लिए 3 रास्ते हैं। पहला, आलमी मालियात से इंज़माम और जमहूरियत, जैसा कि IMF प्रोग्राम में होता है। जी, इस सूरत में आपको अपनी मालियाती खुदमुख्तारी कुर्बान करनी पड़ेगी। स्टेट बैंक वही करेगा जो आलमी इदारे कहेंगे। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है कौमी खुदमुख्तारी और जमहूरियत। इसके लिए आपको आलमी मालियात के साथ इंज़माम महदूद करना पड़ेगा, शायद सरमाए पर कंट्रोल लगाना पड़े। और तीसरा? तीसरा रास्ता है कौमी खुदमुख्तारी और आलमी इंज़माम, लेकिन उसके लिए आपको जमहूरियत को महदूद करना पड़ेगा, यानी एक ऐसा मरकज़ी बैंक बनाना जो अवामी दबाव से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। और जब कोई मुल्क इन तीनों को एक साथ हासिल करने की कोशिश करता है, जो अक्सर नजर आता है, तब वही होता है जो हम बार बार देखते हैं, अदायगियों के तवाज़ुन का बहरान, क्योंकि आप एक नामुमकिन काम कर रहे होते हैं। ये फ्रेमवर्क पॉलिसी साजों को अपने समझौतों के बारे में ईमानदार बनाता है। तो खुलासा ये हुआ कि हमें एक ज़्यादा जामे तस्वीर देखने की ज़रूरत है। पहला, रियासत और मुआशरे को अलग अलग ना देखा जाए।
بالکل. बल्कि उनके बाहमी तामुल को समझा जाए। दूसरा, मगरबी मॉडल्स को छोड़कर जनूबी एशिया की अपनी माशी विरासत जैसे ISI को तस्लीम किया जाए. सही। तीसरा, मरकजी बैंक की आज़ादी को एक जुग्राफियाई समझौते के तौर पर देखा जाए, ना कि सिर्फ एक तकनीकी फैसले के तौर पर. जी हाँ। और आखिर में पॉलिसी साजों को सियासी साहे-रुखी मखमसे का इस्तेमाल करते हुए अपने इंतखाब और उनकी कीमत को वाज़े तौर पर समझना चाहिए. बिल्कुल दुरुस्त. इन निकात को शामिल करने से ये तज्जिया ना सिर्फ ज़्यादा दुरुस्त होगा बल्कि ग्लोबल साउथ की मईशतों के लिए ज़्यादा मुतलका और काबिल अमल भी बन जाएगा. आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं, ये कि आखिर कुछ ममालिक बार बार कर्ज के एक ही जाल में कैसे फंसते हैं। जी, एक ऐसा जाल जहाँ पहले तो बहुत पैसा आता है और फिर अचानक सब कुछ तबाह हो जाता है। बिल्कुल, ये कहानी है तरक्की पजीर ममालिक और आलमी मालियात के एक ना खत्म होने वाले, आप कह सकते हैं, उरूज वो जवाल के चक्कर की। अच्छा, तो अगर इस पूरे तज्जिए की सबसे बुनियादी दलील को एक जुमले में बताना हो तो वो क्या होगी? बुनियादी दलील ये है कि तरक्की पजीर ममालिक जब भी आलमी सरमाए से जुड़ते हैं तो वो एक खतरनाक, एक प्रिडिक्टेबल चक्कर में फंस जाते हैं। और ये चक्कर हमेशा एक खुशहाली के दौर से शुरू होता है, जिसे बूम कहते हैं। जी, जब बाहर से बहुत सारा सरमाया मुल्क में आ रहा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, हुकूमतें, कंपनियां सब धड़ाधड़ कर्ज लेती हैं। बड़े बड़े मंसूबे शुरू होते हैं, मईशत तेजी से तरक्की करती है, लेकिन फिर आता है बस्ट। बिल्कुल, आलमी मंडी में कुछ छोटी सी तब्दीली आती है, जैसे अमेरिका में शरह सूद का बढ़ना, और सारा सरमाया मुल्क से वापस भागना शुरू कर देता है। और फिर मुल्क को IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों के पास जाना पड़ता है, जो मदद तो करते हैं लेकिन उनकी शराइत बहुत सख्त होती हैं। और उन शराइत की समाजी और सियासी कीमत उस मुल्क के अवाम को चुकानी पड़ती है। सही। और यहाँ सबसे अहम नुक्ता जो इस तज्जिए में उठाया गया है वो ये है कि ये सिर्फ एक मुआशी मसला नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी और सियासी हैं। यानी ये ताकत का खेल है। बिल्कुल, ये कर्ज देने वाले अमीर ममालिक और कर्ज लेने वाले गरीब ममालिक के दरमियान ताकत के अदम तवाज़न को जाहिर करता है। इसकी कोई मिसाल? जी, जैसे लातीनी अमेरिका के बहरान को हल करने के लिए जो निज़ाम बनाया गया था वो शुरू से ही ऐसा था कि फ़ायदा हमेशा कर्ज देने वाले बैंकों का हो और नुकसान हमेशा मकरूज़ मुल्क का। मसले की जड़ आलमी निज़ाम में थी, लेकिन सारा इल्ज़ाम मुल्क की खराब पॉलिसियों पर डाल दिया जाता था। और उन्हें कहा जाता था कि अपने अखराजात कम करो, यानी ऑस्टेरिटी अपनाओ। लेकिन ये सूरत हाल हमेशा से ऐसी तो नहीं थी। आखिर ये तिजारती बैंक इतने ताकतवर कैसे बन गए? ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, शायद 1970 की दहाई में। सही। दूसरी जंग अजीम के बाद तरक्की पजीर ममालिक को जो पैसा मिलता था वो ज़्यादातर सरकारी इमदाद की सूरत में होता था। जी, फॉरेन एड या फिर बराह-रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी यानी FDI। ये एक सुस्त और कंट्रोल शुदा निज़ाम था। लेकिन 1970 की दहाई में सब कुछ बदल गया, जब तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। ओपेक का बहरान। बिल्कुल, और तेल पैदा करने वाले अरब ममालिक के पास खरबों डॉलर जमा हो गए, जिन्हें पेट्रो डॉलर्स कहा जाता है। तो ये पेट्रो डॉलर्स का समुंदर कहाँ जाता? उन ममालिक के पास इतना पैसा था कि वो इसे संभाल ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने ये सारा पैसा मगरबी बैंकों में जमा करवा दिया। अब इन बैंकों के पास इतना पैसा आ गया कि उन्हें उसे कहीं ना कहीं लगाना था ताकि मुनाफा कमा सकें। और उन्होंने तरक्की पजीर ममालिक, खास तौर पर लातीनी अमेरिका को बहुत आसान शराइत पर कर्ज देना शुरू कर दिया। इस वक्त एक मकूला बहुत मशहूर था कि ममालिक कभी दिवालिया नहीं होते। और इसी सोच ने एक बहुत बड़े बहरान की बुनियाद रखी। अच्छा, इस वक्त नजरियाती माहौल कैसा था? मतलब माइशत के बारे में सोच क्या थी? वो भी बदल रही थी। जंग के बाद कई दहाइयों तक स्ट्रक्चरलिज्म का नजरिया गालिब था, जिसका सादा मतलब ये था कि तरक्की पजीर ममालिक को अपनी सनतें खुद बनानी चाहिए, यानी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दरामदात पर इन्हिसार कम करना। जी, और उसके लिए हुकूमत मार्केट में मुदाखलत भी करती थी। लेकिन कर्जों के बहरान के बाद एक नया नजरिया सामने आया, वॉशिंगटन कंसेंसस। बिल्कुल, वॉशिंगटन कंसेंसस। इसे आसान लफ्जों में समझें तो ये एक डॉक्टर का नुस्खा था जो IMF और वर्ल्ड बैंक हर बीमार मुआशरत को दे रहे थे, चाहे बीमारी कुछ भी हो। और इस नुस्खे में 3 अहम दवाइयाँ थीं:
निजकारी करो, अपनी मार्केट दुनिया के लिए खोल दो और हुकूमती अखराजात कम करो। खास तौर पर सेहत और तालीम पर। मसला ये था कि ये नुस्खा हर मुल्क के लिए काम नहीं करता था। अक्सर बीमारी को मजीद बिगाड़ देता था। इसी से जुड़ा एक और तस्वुर है मॉरल हैजर्ड का। ये क्या चीज़ है? मॉरल हैजर्ड का मतलब ये है कि जब आपको पता हो कि अगर कुछ गलत हुआ तो कोई और आकर आपको बचा लेगा, तो आप ज्यादा खतरा मोल लेते हैं। अच्छा। एशियाई मालियाती बहरान में बिल्कुल यही हुआ। वहां के बैंकों और कंपनियों ने ये सोचकर अंधाधुंध गैर मुल्की कर्जे लिए कि अगर वो डूबने लगे तो उनकी हुकूमत उन्हें बचा लेगी। जी, और जब बहरान आया तो हुकूमतों ने ऐसा किया भी, लेकिन इसकी कीमत फिर पूरे मुल्क को चुकानी पड़ी। तो जब ये बहरान आए, खास तौर पर लातीनी अमेरिका में, तो इसके जोग्राफियाई और सियासी असरात क्या हुए? बहुत गहरे असरात हुए। 1980 की दहाई को लातीनी अमेरिका के लिए खोई हुई दहाई कहा जाता है। द लॉस्ट डेकेड। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या था? आप तसव्वुर करें कि आप अर्जेंटीना या मेक्सिको में रह रही हैं। एक दिन आपकी तनख्वाह से महीने का खर्च चल जाता था, अगले हफ्ते उसकी कोई कीमत ही नहीं रही। हाइपर इन्फ्लेशन। जी, महंगाई हजारों गुना बढ़ चुकी थी। लोग रातों रात गरीब हो गए। सड़कों पर एहतजाज, जराइम में इजाफा, ये एक पूरी नस्ल का सवाल था। और इसके साथ साथ उन ममालिक ने अपनी माशी खुदमुख्तारी भी तो खो दी है ना? बिल्कुल खो दी। अब उनकी माशी पॉलिसियां उनके अपने दारुल हुकूमतों में नहीं बन रही थीं, बल्कि वॉशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स में बन रही थीं। जी, इन इदारों के माहिरीन आते थे और बताते थे कि आपको कौन से टैक्स लगाने हैं, कौन सी सब्सिडी खत्म करनी है और कौन से सरकारी इदारे बेचने हैं। इससे न सिर्फ मईशत को नुकसान पहुंचा होगा, बल्कि कौमी विकार को भी ठेस लगी होगी। बहुत ज्यादा। आलमी सतह पर इसका असर ये हुआ कि IMF और वर्ल्ड बैंक का किरदार बहुत मजबूत हो गया। वो आलमी मईशत के पुलिसमैन बन गए। और इन बहरानों ने उन्हें वॉशिंगटन कंसेंसस के नजरिए को पूरी दुनिया में फैलाने का मौका फराहम किया। बिल्कुल। इससे एक ऐसा आलमी मालियाती निज़ाम वजूद में आया जो वाज़े तौर पर गैर मुतवाज़िन था। गैर मुतवाज़िन किस लिहाज से? इस लिहाज से कि जब भी कोई बहरान आता तो उसका सारा बोझ और कीमत मकरूज मुल्क को ही उठानी पड़ती थी। जबकि कर्ज देने वाले बैनुल-अक़वामी बैंकों को अक्सर बचा लिया जाता था। जी, लेकिन अब हालात कुछ बदल रहे हैं। अब चीन एक बहुत बड़े कर्ज देंदा के तौर पर सामने आया है। और उसने AIIB जैसी अपने इदारे भी बनाए हैं। क्या ये इस मगरबी गलबे वाले निज़ाम के लिए एक चैलेंज है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ तो ये तरक्की पजीर ममालिक को एक मुतबादिल फराहम करता है। यानी अब उन्हें सिर्फ IMF के पास नहीं जाना पड़ता। सही। लेकिन दूसरी तरफ चीन के कर्ज देने की शराइत भी अक्सर शफ़ाफ नहीं होती और इस पर भी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज के जाल में फंसाने के इल्ज़ामात लगते हैं। तो शायद खिलाड़ी बदल गया है, लेकिन खेल के उसूल अभी भी वही हैं। शायद। ये एक जारी बहस है। ठीक है, तो अब हम इस मवाद के तज्जिए के इस हिस्से पर आते हैं जहां हम इसकी खूबियों और खामियों का जायजा लेते हैं। इस तज्जिए की एक बड़ी ताकत क्या है? इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये सरमाए के बहाव की इस चक्री नौइयत को यानी बूम और बस्ट को बहुत अच्छी तरह बयान करता है। ये भी वाज़े करता है कि किस तरह मुकामी पॉलिसियों ने आलमी बहरानों को जन्म दिया। जी, जैसे एशिया में बगैर सोचे समझे मालियाती आज़ादी देना और मॉरल हैज़र्ड जैसे तस्वुरात का इस्तेमाल बहुत मददगार है ये समझाने में कि इतना ज़्यादा खतरा क्यों लिया गया। लेकिन मेरे ख्याल में इस तज्जिए में एक बहुत बड़ी नज़रियाती कमज़ोरी भी है। वो क्या है? कमज़ोरी ये है कि ये बयानिया सारा इल्ज़ाम मकरूज़ मुल्क पर डाल देता है। ये बहरान को एक ऐसी कहानी के तौर पर पेश करता है जहां मकरूज़ मुल्क ने गलत पॉलिसियां अपनाईं, उनके यहाँ करप्शन थी या उनके ज़ाब्ते कमज़ोर थे। और अब IMF आकर उनकी इस्लाह कर रहा है। बिल्कुल, ये तज्जिया कहानी का दूसरा रुख तकरीबन नज़रअंदाज कर देता है। आपका मतलब है कर्ज देने वालों का किरदार? जी, ये तज्जिया उन बहरानों को पैदा करने में कर्ज देने वाले ममालिक और गैर मुनज़्ज़म आलमी सरमाए की मंडियों के निज़ामी किरदार को बहुत कम अहमियत देता है। अच्छा, इसकी वजाहत करें। देखें, हम मकरूज़ के मॉरल हैज़र्ड की बात तो करते हैं, लेकिन कर्ज देने वालों के मॉरल हैज़र्ड का क्या? ये एक दिलचस्प नुक्ता है। जब बड़े बैनुल-अक़वामी बैंक जानते थे कि अगर उनका कर्ज डूबा तो IMF या उनकी अपनी हुकूमतें उन्हें बेल आउट कर लेंगी, तो उन्होंने भी तो लापरवाही से कर्ज दिए।
وہ جانتے تھے کہ منافع ان کا ہے لیکن نقصان ٹیکس دہندانہ کا ہوگا۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ سارا الزام قرض لینے والوں پر ڈالنا ناانصافی ہے، لیکن کیا مقروض ممالک کی حکومتوں کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ آخر کرپشن اور فضول خرچی جیسے مسائل بھی تو حقیقت تھے۔ بالکل، اور ان مقامی مسائل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ذمہ داری دونوں طرف تھی، لیکن یہاں توازن کا سوال ہے۔ عالمی نظام نے ان مقامی کمزوریوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بالکل، جب ایک بینک کسی ایسے ملک کو قرض دے رہا ہوتا ہے جہاں وہ جانتا ہے کہ گورننس کمزور ہے، تو کیا اس کی ذمہ داری زیادہ نہیں بنتی؟ لیکن نظام ایسا بنایا گیا تھا کہ بینکوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جو اکثر سنایا نہیں جاتا۔ تو اس تجزیے کو مزید متوازن اور مکمل بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میری تجویز یہ ہے کہ اس میں قرض دہندانوں کے سیاسی محرکات اور عالمی مالیاتی نظام کی ساختی خامیوں پر ایک پورا حصہ شامل کیا جائے۔ اس سے بحث زیادہ گہری ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ لاطینی امریکہ بحران کے دوران قرض دہندہ ممالک کے اتحاد نے قرض کی معافی کے بجائے سادگی کی پالیسیوں پر کیوں اصرار کیا؟ یعنی کٹوتیوں پر؟ جی، کیا یہ واقعی بہترین معاشی حل تھا یا اس کا اصل مقصد ترقی پذیر معیشتوں کی قیمت پر اپنے تجارتی بینکوں کی بیلنس شیٹس کو بچانا تھا؟ اس کے لیے کوئی ٹھوس مثال دی جا سکتی ہے؟ ہاں، ایک بہت طاقتور مثال ہے۔ آپ لاطینی امریکہ بحران کے دوران امریکی ریگولیٹرز کے رویے کا موازنہ 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے بعد ان کے اپنے بینکوں کے لیے کیے گئے فیصلوں سے کر سکتی ہیں۔ اچھا، کیسے؟ جب لاطینی امریکہ ڈوب رہا تھا تو انہیں سخت سبق سکھانے کی بات کی گئی، لیکن جب 2008 میں ان کے اپنے بینک ڈوب رہے تھے تو انہیں خربوں ڈالر کے بیل آؤٹ دیے گئے۔ کیونکہ وہ اتنے بڑے تھے کہ انہیں ڈوبنے نہیں دیا جا سکتا۔ ٹو بگ ٹو فیل۔ بالکل، اس موازنے سے یہ واضح ہو جائے گا کہ مورل ہیزرڈ اور ذمہ داری جیسے تصورات کس طرح منتخب طور پر لاگو کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس تجزیے کو عملی طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر پالیسی پیپرز یا مضامین لکھنے کے لیے۔ اس تجزیے سے بہت مضبوط شواہد ملتے ہیں جو ترقی پذیر ممالک میں سرمایہ کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں، جسے کیپٹل کنٹرولز کہتے ہیں۔ یعنی ہر ملک کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دروازے غیر ملکی سرمایہ کے لیے کب، کتنے اور کن شرائط پر کھولے۔ بالکل۔ 1997 کے ایشیائی بحران کے بعد مشرقی ایشیا کے ممالک نے جو سبق سیکھا وہ ایک بہترین کیس اسٹڈی ہے۔ انہوں نے IMF پر انحصار کم کرنے کے لیے اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو بے تحاشا بڑھایا، اور چینگ مائی انیشیٹو جیسے علاقائی حفاظتی جال بنائے۔ اور افریقہ کے قرضوں کے بحران سے بھی تو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ ہپ انیشیٹو۔ جی، ہیویلی انڈیٹڈ پور کنٹریز انیشیٹو۔ اس سے ملنے والی بصیرتیں ایسے جامع قرضوں سے نجات کے فریم ورک بنانے میں مدد دے سکتی ہیں جو صرف عارضی لیکوڈیٹی کے مسئلے کو نہیں بلکہ ملک کی طویل مدتی سالونسی کو بھی حل کریں۔ یہ تجزیہ IMF کے یکساں اصلاحاتی پیکجوں پر تنقید کرنے اور قومی سطح پر تیار کردہ ترقیاتی حکمت عملیوں کی وکالت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، چین کا ایک بڑے قرض دہندہ کے طور پر ابھرنا ایک بالکل نئی جہت پیش کرتا ہے۔ اس پر تو بہت سے مضامین لکھے جا سکتے ہیں۔ ترقیاتی مالیات کی جغرافیائی سیاست کیسے بدل رہی ہے؟ کیا چین کا ماڈل مغربی ماڈل سے بہتر ہے؟ اس کے اپنے کیا خطرات ہیں؟ اور ترقی پذیر ممالک ان دو بڑی طاقتوں کے درمیان اپنے مفادات کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آج کے دور کے سب سے اہم سوالات میں سے ایک ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ مواد ایک بہت اہم کام کرتا ہے۔ یہ ترقی پذیر ممالک اور بین الاقوامی مالیات کے پیچیدہ تعلقات کو ایک تاریخی اور سیاسی تناظر فراہم کرتا ہے۔ جی، یہ واضح کرتا ہے کہ مالیاتی بحران صرف تکنیکی یا معاشی ناکامیاں نہیں ہوتیں، بلکہ یہ ایک عالمی سیاسی معیشیت کے نتائج ہیں جسے طاقت کے عدم توازن، نظریاتی تبدیلیوں جیسے اسٹرکچرل ایلزم سے نیو لبرلزم تک کا سفر، اور اس سوال پر بار بار ہونے والے جھگڑوں سے تشکیل دیا جاتا ہے کہ بحران کی قیمت کون ادا کرے گا۔ اور اس سے جو سب سے بڑا اور پائیدار سبق ملتا ہے وہ ترقی پذیر ممالک کو درپیش ایک بنیادی مخمصہ ہے۔ انہیں ترقی کے لیے غیر ملکی سرمایہ کی ضرورت ہے۔
لیکن اس غیر متوازن عالمی مالیاتی نظام میں شامل ہونے کی ایک بہت بڑی قیمت ہے: اتار چڑھاؤ، بحران اور اپنی خود مختاری کا نقصان۔ تو آخر میں سبق یہ ہے کہ بین الاقوامی قرض صرف پیسوں کا لین دین نہیں، یہ طاقت کا کھیل ہے۔ اور جب تک ترقی پذیر ممالک اس کھیل کے اصول بنانے میں برابر کے شریک نہیں ہوں گے، یہ عروج و زوال کا خطرناک چکر چلتا رہے گا۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس تجزیے کو مزید گہرا بنانے کے لیے قرض دہندگاؤں کے کردار اور عالمی نظام کی خامیوں کو شامل کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارے سامنے عالمی سرمایہ دارانہ نظام پر ایک گہرا تجزیہ ہے، خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ گلوبل ساؤتھ اس میں کہاں کھڑا ہے۔ اور یہ کہ کیسے عالمی معیشت ایک سیاسی جنگ کا میدان ہے، فاتحین اور ہارنے والوں کے درمیان۔ جی، اور یہ تجزیہ اس جنگ کو سمجھانے کے لیے ایک بہت مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ تاریخ، نظریات اور WTO جیسے اداروں کو ایک ہی لڑی میں پرونے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، لیکن میرا خیال ہے کہ جس کہانی کو یہ سنانے کی کوشش کر رہا ہے اسے مزید دلچسپ اور زیادہ سچا بنانے کے لیے ہمیں کچھ کرداروں اور پلاٹ کے کچھ حصوں پر دوبارہ غور کرنا ہوگا۔ دلچسپ بات ہے، یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ کہانی تو اچھی ہے لیکن شاید اس کے کچھ کردار پرانے ہو گئے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم اکثر عالمی معیشت کو سمجھانے کے لیے 3 بڑے نظریات کی بات کرتے ہیں: مرکنٹلزم، لبرلزم اور مارکسزم، یعنی یا تو ریاست طاقتور ہے یا مارکیٹ آزاد ہے یا پھر طبقاتی کشمکش ہے۔ کیا یہ فریم ورک اب کافی نہیں رہا؟ بالکل، یہی میرا پہلا نقطہ ہے۔ یہ تجزیہ ہمیں ریاست بمقابلہ مارکیٹ کی پرانی بحث میں الجھا دیتا ہے، جبکہ آج کی دنیا کے کئی اہم کھلاڑی ان دونوں خانوں میں فٹ ہی نہیں ہوتے۔ اچھا۔ کمزوری یہ ہے کہ جب ہم صرف حکومتوں اور کارپوریشنوں کی نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم ان بہت سی دوسری طاقتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو عالمی معیشت کی سمت طے کر رہی ہیں۔ آپ کن کھلاڑیوں کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب کون ہے یہ نئے کردار؟ دیکھیں، سوچئے ان بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے بارے میں جو کسی ایک ملک کی سرحدوں سے کہیں زیادہ بڑی ہیں، یا وہ بین الاقوامی NGOs جو ماحول یا مزدوروں کے حقوق کے لیے پوری دنیا میں مہم چلاتی ہیں، جیسے کہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن۔ بالکل، ان جیسی تنظیمیں جن کا بجٹ کئی چھوٹے ممالک سے زیادہ ہے۔ یہ نہ تو خالصتاً ریاستی ادارے ہیں اور نہ ہی صرف منافع کمانے والی کمپنیاں۔ تو ان کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ مرکزی کردار نہیں بناتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر حل کیا ہے؟ ہم ان نئے کرداروں کو کہانی میں کیسے شامل کریں؟ تجویز یہ ہے کہ ہم اس تجزیے میں ایک چوتھا زاویہ شامل کریں۔ اسے آپ تعمیری یا نیٹ ورک نظریہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ سننے میں تھوڑا علمی لگ رہا ہے۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ دنیا کو صرف پیسے اور طاقت کی جنگ نہیں چلاتی، بلکہ خیالات، اصول اور مشترکہ عقائد بھی چلاتے ہیں۔ 1 منٹ رکیں، یہ بات سننے میں تو اچھی لگتی ہے، لیکن کیا آپ کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں جہاں کسی خیال نے واقعی ڈالر یا فوج سے زیادہ عالمی پالیسی کو متاثر کیا ہو؟ جی، بہت اچھی مثالیں موجود ہیں۔ ذرا ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یعنی TPP جیسے بڑے تجارتی معاہدے کو دیکھیں۔ اچھا۔ اس پر ہونے والی بحث صرف ٹیرف اور کوٹا کے بارے میں نہیں تھی۔ دنیا بھر کی NGOs اور ایکٹیوسٹ نیٹ ورکس نے اس میں مزدوروں کے حقوق اور ماحولیاتی تحفظ کے معیارات کو شامل کرنے کے لیے زبردست دباؤ ڈالا۔ اور یہ وہ اصول تھے جو ریاستوں کے مادی مفادات سے بالاتر تھے؟ بالکل۔ آخر میں یہ شرائط معاہدے کا حصہ بن گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کیسے نظریات اور نیٹ ورکس عالمی معیشت کے قانونوں کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس تجزیے کو یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، بلکہ عالمی نظام کا ایک مرکزی حصہ ہے۔ میں سمجھ گئی۔ تو کہانی کا پہلا سبق یہ ہے کہ کھلاڑی بدل گئے ہیں، اس لیے ہمیں کھیل کو دیکھنے کا چشمہ بھی بدلنا ہوگا۔ اس سے مجھے آپ کے دوسرے نقطے پر خیال آتا ہے۔ اگر ہم نئے کھلاڑیوں کو کہانی میں شامل کر رہے ہیں تو کیا ہمیں پرانے کرداروں کو بھی ایک نئی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اس تجزیے میں گلوبل ساؤتھ کا بہت ذکر ہے، جیسے یہ کوئی ایک ہی کردار ہو۔ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ میرا دوسرا بڑا نقطہ یہی ہے۔ گلوبل ساؤتھ کو ایک اکائی کے طور پر پیش کرنے سے اس کی اندرونی پیچیدگی اور تنوع نظر انداز ہو جاتا ہے، جس سے تجزیہ حقیقت سے دور ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ کمزوری نہیں کہ ان ممالک میں کچھ مشترک نہیں ہے؟ نوآبادیاتی تاریخ، ترقیاتی چیلنجز؟ نہیں، مشترک تو بہت کچھ ہے، اور یہ تجزیہ اس کو تسلیم بھی کرتا ہے۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے راستے اتنے مختلف رہے ہیں کہ ان سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا گمراہ کن ہے۔ لیکن کیا یہ تجزیہ لاطینی امریکہ کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن اور مشرقی ایشیا کی برآمدی حکمت عملیوں میں فرق نہیں کرتا؟ کرتا ہے، اور یہ اس کی ایک خوبی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرق بتانے کے بعد بھی یہ اسٹرکچرلزم یا واشنگٹن کنسنسس جیسے بڑے ماڈلز کو ایسے لاگو کرتا ہے جسے ان کا اثر ہر جگہ ایک جیسا ہوا ہو۔ اور اس میں کوئی خطہ نظر انداز ہو رہا ہے؟ جی، اس میں جنوبی ایشیا خاص طور پر ہندوستان تقریباً غائب ہے۔ ہندوستان کی کہانی نہ تو لاطینی امریکہ کی فوجی حکومتوں جیسی ہے اور نہ ہی مشرقی ایشیا کی آمرانہ ریاستوں جیسی۔ یہاں ایک پیچیدہ جمہوریت تھی، ایک وفاقی نظام اور ایک بالکل مختلف قسم کی ریاستی صلاحیت۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ماڈلز کو ہندوستان جیسے ملک پر لاگو کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی دوا مختلف بیماریوں کے لیے تجویز کر دی جائے؟ بالکل۔ اس تجزیے کو مزید گہرا بنانے کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ گلوبل ساؤتھ کے اندر ایک تقابلی جائزہ شامل کیا جائے۔ بجائے یہ پوچھنے کے کہ گلوبل ساؤتھ نے کیا کیا، یہ پوچھا جائے کہ ISI نے لاطینی امریکہ میں بار بار بحران کیوں پیدا کیے جبکہ ہندوستان میں اس نے ایک صنعتی بنیاد فراہم کی، چاہے وہ کتنی ہی غیر مؤثر کیوں نہ ہو۔ صحیح، اور یہ بھی کہ ہندوستان کے جمہوری نظام نے 1990s کی نیو لبرل اصلاحات کو کس طرح متاثر کیا، یہ مشرقی ایشیا کے تیز رفتار فیصلوں سے کیسے مختلف تھا۔ تو اس تقابلی جائزے سے ہمیں ایک زیادہ پیچیدہ تصویر ملے گی۔ جی، یہ ہمیں شمال بمقابلہ جنوب کی سادہ تقسیم سے آگے لے جا کر ایک ایسی دنیا کی تصویر دکھائے گا جو واقعی کثیر قطبی ہے، جہاں ہر خطے کی اپنی ایک الگ کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم گلوبل ساؤتھ کے ہر ملک کو اس کے اپنے منفرد سیاق و سباق میں دیکھیں تو آج سب سے بڑا اور منفرد کیس تو چین کا ہے۔ بلا شبہ تجزیہ اسے ایک بہت بڑا چیلنج قرار دیتا ہے، جو بجا ہے، لیکن مجھے یہ پڑھ کر ایک سوال نے بہت پریشان کیا۔ کیا چین اس کھیل کو جیتنے کے لیے آیا ہے یا کھیل کے اصول ہی بدلنے آیا ہے؟ اور یہی میرا تیسرا نقطہ ہے۔ یہ تجزیہ چین کے عروج کو تسلط کی منتقلی کے پرانے نظریے سے دیکھتا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کرتا کہ چین کا ماڈل موجودہ نظام کے لیے ایک حقیقی متبادل ہے یا اسی نظام کے اندر محض ایک نیا طاقتور کھلاڑی۔ اچھا، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ کمزوری یہ ہے کہ سارا زور اس بات پر ہے کہ کیا امریکہ کا زوال ہو رہا ہے اور چین نیا سپر پاور بن رہا ہے، جیسا کہ ماضی میں برطانیہ کی جگہ امریکہ نے لی تھی۔ یہ سوال اہم ہے، لیکن یہ اصل سوال سے صرف نظر کرتا ہے۔ اور اصل سوال کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کیا چین کا بیجنگ کنسنسس واقعی واشنگٹن کنسنسس سے مختلف ہے؟ یعنی کیا چین کا ریاستی سرمایہ داری کا ماڈل، جہاں حکومت کا مضبوط کنٹرول ہے لیکن غیر ملکی سرمایہ کاری بھی ہے، کیا وہ واقعی اس آزاد مارکیٹ کی منطق سے الگ ہے جس پر پچھلے 70 سال کا عالمی نظام کھڑا ہے؟ جی ہاں، کیا یہ نظام کو بدلنے والا ٹرانسفارمر ہے یا صرف نظام میں اصلاح کرنے والا ریفارما؟ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ اس بحث کو واضح کرنے کے لیے تجزیے کو چین کے اقدامات کا ان دونوں زاویوں سے جائزہ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ چین کو ایک اصلاح کار کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس کا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک AIIB بنانا وہ ورلڈ بینک کو تباہ کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ موجودہ مالیاتی نظام میں اپنے لیے زیادہ جگہ اور اثر و رسوخ حاصل کرنے کی کوشش ہے، بالکل ویسے ہی جیسے جاپان نے 1980 کی دہائی میں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور نظام بدلنے والے کے نقطۂ نظر سے؟ اس نقطۂ نظر سے چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI ایک حقیقی چیلنج ہے۔ جس طرح وہ دوسرے ممالک کو قرض دیتا ہے، اس میں اکثر IMF اور ورلڈ بینک جیسی کڑی شرائط نہیں ہوتی، یعنی پالیسی کنڈیشنالٹی نہیں ہوتی۔ جی، یہ واشنگٹن کنسنسس کی نیو لبرل منطق کو براہ راست چیلنج کرتا ہے۔ یہ ممکنہ طور پر عالمی اقتصادی گورننس کا ایک متوازی نظام تشکیل دے رہا ہے۔ تجزیے کو ان دونوں امکانات کو کھل کر سامنے رکھنا چاہیے اور پھر شواہد کی بنیاد پر دلیل دینی چاہیے کہ کون سا راستہ زیادہ ممکنہ نظر آتا ہے۔ یہ اسے محض ایک اور چین کا عروج والے مضمون سے کہیں زیادہ بلند کر دے گا۔ بالکل۔ چین کی طرف سے ایک نیا راستہ بنانے کی یہ بحث مجھے تجزیے کے آخری اور شاید سب سے بنیادی نقطے پر لے آتی ہے۔ اس میں ایسیموگلو اور رابنسن کے مشہور نظریے کا حوالہ ہے۔ جی، شمولیتی بمقابلہ استحصالی اداروں والا نظریہ۔ جی،
کہ جن ممالک میں نوآبادیاتی دور میں استحصالی ادارے بنائے گئے وہ آج غریب ہیں اور جہاں شمولیتی ادارے تھے وہ امیر ہیں۔ یہ نظریہ بہت طاقتور ہے، لیکن مجھے اسے پڑھتے ہوئے کچھ بے چینی ہوئی۔ کس قسم کی بے چینی؟ مجھے لگا جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ تاریخ ایک قید خانہ ہے۔ اگر آپ کے نوآبادیاتی آقا نے آپ کے لیے خراب ادارے چھوڑے تو آپ کی تقدیر میں ناکامی لکھ دی گئی ہے۔ ایک قسم کی جبریت یعنی ڈٹرمنزم۔ جی، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر جنوبی کوریا کی وضاحت کیسے کی جائے؟ وہ جاپان کی ایک بدترین کالونی تھا اور آج ٹیکنالوجی میں دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، اور دوسری طرف کچھ ممالک جن کے پاس نسبتاً بہتر ادارے تھے وہ پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیا تاریخ واقعی اتنی سیدھی لکیر میں چلتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے، اور یہی میرا چوتھا اور آخری نقطہ ہے۔ ادارہ جاتی تجزیہ، خاص طور پر نوآبادیاتی وراثت پر انحصار، تاریخ کو جبریت پر مبنی بنا دیتا ہے، جس سے انسانی ایجنسی اور تبدیلی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اور اس نظریے میں کمزوری کیا ہے؟ اس کے ساتھ کمزوری یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی منطقی بھول بھلیا بن جاتا ہے، یعنی ٹوٹالوجی۔ اچھے ادارے اچھی کارکردگی کا باعث بنتے ہیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ادارے اچھے ہیں؟ کیونکہ وہ اچھی کارکردگی کا باعث بن رہے ہیں۔ بالکل، یہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ برے اداروں والے ممالک اپنی تقدیر کیسے بدل سکتے ہیں۔ تو پھر اس تاریخی قید خانے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تجزیے کو اس بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ اسے اس جبریت کو چیلنج کرنا چاہیے۔ تجویز یہ ہے کہ تجزیے میں اس بات پر زیادہ توجہ دی جائے کہ وہ کون سی شرائط ہیں جن کے تحت ممالک اپنی تاریخی وراثت پر قابو پا سکتے ہیں۔ یعنی وہ تبدیلی کی کھڑکیاں کیسے کھلتی ہیں؟ جی، اس میں سیاسی قیادت کا کردار، سماجی تحریکیں یا بیرونی جھٹکے جیسے جنگ یا معاشی بحران شامل ہو سکتے ہیں جو پرانے نظام کو توڑ دیتے ہیں۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ ضرور، تجزیہ یہ کھوج سکتا ہے کہ مشرقی ایشیا میں سرد جنگ کی جغرافیائی سیاست نے کس طرح وہاں کی حکومتوں کو ایسی ترقی پسند زرعی اور صنعتی اصلاحات نافذ کرنے پر مجبور کیا۔ اچھا، امریکہ کو کمیونزم کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط اتحادیوں کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے ان اصلاحات کی حمایت کی۔ اسی طرح کیا 1980 کی دہائی کے قرضوں کے بحران نے لاطینی امریکہ میں پرانے طاقتور مفاداتی گروہوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ نیو لبرل اصلاحات کے لیے راستہ کھل گیا؟ تو یہ نقطہ نظر مانتا ہے کہ تاریخ اہم ہے، لیکن یہ بھی مانتا ہے کہ انسان اپنی تاریخ خود بنا سکتے ہیں۔ جی، یہ تجزیے کو محض ایک تشخیصی ٹول سے بڑھا کر مستقبل کے لیے ایک رہنما بھی بنا دے گا۔ بہت خوب، تو اگر میں آج کی گفتگو کا خلاصہ کروں تو ہم اس بہترین تجزیے کو مزید بہتر بنانے کے لیے 4 بڑی تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں۔ جی، پہلی، عالمی معیشت کی کہانی صرف ریاستوں اور بازاروں کی نہیں، اس میں این جی اوز، نیٹ ورکس اور نظریات جیسے نئے کرداروں کو مرکزی حیثیت دیں۔ بالکل۔ دوسری، گلوبل ساؤتھ کو ایک کردار کے طور پر نہیں بلکہ بہت سے مختلف کرداروں کے مجموعے کے طور پر دیکھیں اور ان کی منفرد کہانیوں کا تقابلی جائزہ لیں۔ صحیح۔ تیسری، چین کے سوال کو صرف طاقت کی منتقلی کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ اسے نظام میں اصلاح کرنے والے، مقابلہ نظام کو بدلنے والے کے فریم ورک میں پرکھیں تاکہ اس کے حقیقی ارادوں کو سمجھا جا سکے۔ جی ہاں، یہ اس بحث کو بہت واضح کر دے گا۔ اور چوتھی اور آخری بات، یہ یاد رکھیں کہ تاریخ ایک رہنما ہو سکتی ہے لیکن قید خانہ نہیں۔ ان شرائط کا جائزہ لیں جن کے تحت ممالک اپنی تقدیر خود بدل سکتے ہیں تاکہ ادارۂ تجزیہ جبریت کا شکار نہ ہو۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا ہے۔ یہ چاروں تبدیلیاں اس پہلے سے ہی مضبوط کام کو نہ صرف ایک زیادہ گہرے علمی تجزیے میں بدل دیں گی بلکہ اسے 21ویں صدی کی عالمی سیاسی معیشت کی ایک زیادہ سچی، زیادہ پیچیدہ اور کہیں زیادہ دلچسپ کہانی بنا دیں گی۔ یہ ایک بہترین روڈ میپ ہے۔